میں اگر آپ کا ایک پولیٹیکل روٹ اٹھا کے دیکھوں اٹ لکس مور پرو اسٹیبلشمنٹ. جب مشرف صاحب آئے تو میں نے سوچا کہ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ پاکستان کو سیدھے راستے پہ لگایا جائے. خان صاحب یا پی ٹی آئی کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ نہیں تھے. لوگ باتیں کرتے تھے لیکن مجھے نظر نہیں آیا. ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ شفقت صاحب نے کسی سے پوچھا نہ ہو کہ یار کیوں سارے کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے یا ایجنسیاں اس کے پیچھے. لوگ تو کہہ رہے تھے کہ دھرنا جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہوا ہے. وزار صاحب کے حوالے سے بتائیے گا, آپ کو شوق نہیں لگا جب ان کو سی ایم بنا دیا گیا؟ دیٹ واز اے بیڈ ڈیسیژن. اسد عمر صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے. مجھے افسوس ہوا جب اسد عمر کو ہٹایا گیا. آپ نے کہا کہ اسے لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے. میں خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھوں تو بہت خراب ہے اس معاملے میں. ایک ایگزامپل تو میرے سامنے بیٹھی ہے. پہلے سال کی غلطیوں کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ بھی ایک غلطی تھی خان صاحب کی, نہیں ہٹانا چاہیے تھا عاصم منیر صاحب کو. میرا خیال ہے کہ نہیں ہٹانا چاہیے. امریکہ نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں گرائی. بالکل نہیں گرائی. یہ سندھ ہاؤس میں سارے اکٹھے ہو گئے, امریکہ نے آشرواد کی. اب یہ سارا کچھ خان صاحب نے جو کچھ بھی کیا, آپ یہ مانتے ہیں کہ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے کیا سب کچھ؟ 100% پولیٹیکل گین کے لیے. ہماری جو حکومت تھی اس کو گرانے میں جنرل باجوہ صاحب کا رول تھا. چلیں ٹھیک ہے, مان لیا. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت لائی گئی, سب کو اکٹھا کیا گیا, اس میں بھی ان کا رول تھا. اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی حکومت بنانے میں بھی جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا. اس میں بھی دو رائے نہیں ہے. بس ٹھیک. پولیٹیکل لیڈرشپ یہاں پہ آرمی چیفز کو ایکسٹینشنز دیتی ہیں, آرمی چیف کبھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایکسٹینشن نہیں دیتے. یہ انٹرسٹنگ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج جس شخصیت کا میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں, ہم نے پچھلے کئی سالوں میں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے طور پہ اپنے پروگرامز کے اندر انٹروڈیوس کیا, لیکن اب یہ فیسلٹی انہوں نے ہم سے لے لی ہے کیونکہ انہوں نے اب سیاست کو خیر بات کہہ دیا ہے. اب میں جانتا ہوں آپ پچھلے ایک سال میں بہت سے سیاستدانوں کے منہ سے یہ بات پریس کانفرنسوں میں سن چکے ہوں گے کہ میرا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے کسی زور زبردستی کے بغیر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شخصیت لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کو پہلی قومی اسمبلی کی سیٹ جیتنے والی ہیں, اور آج ہم لوگ علم کے خزانے ذرا ان سے لیں گے. ہسٹری کے اندر انہوں نے کیا کیا کچھ دیکھا ہے, وہ کیا کیا چیزیں شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ, سوالات رکھیں گے ان کے سامنے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت محمود صاحب. السلام علیکم شفقت صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر, آپ خیریت سے؟ بڑی مہربانی, شکریہ. ٹھیک ٹھاک ہے. کیسا لگ رہا ہے سیاست چھوڑنے کے بعد؟ یہ ایک دم ڈیسیجن میرے لیے سرپرائزنگ تھا. ایک نئی چیز ہے, 11 سال سے زیادہ ہو گیا تھا تحریک انصاف میں, لیکن میں بڑی دنوں سے, بلکہ تقریباً 2 سال سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ اور بھی کیا جائے زندگی میں. اچھا. اور خاص طور پہ مجھے پہلے بھی میں لکھتا تھا اخبار میں لکھنا چاہتا تھا. میں نے کہا کہ آٹو بایوگرافی لکھیں, کوئی اپنے جو زندگی میں دیکھا ہے اس کے بارے میں. اور ایک اور چیز جو کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے موقع ملے کہ میں اپنے تجربے سے نا ایک انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم پہ اس کے لیے کوئی کنٹریبیوشن کر سکوں. اچھا. کیونکہ جس مقام پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں, میرے نظر میں بہت ہی تکلیف دہ مقام ہے. اچھا. ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا میں جتنے پاسپورٹس ہیں ان سے 5ویں فرام دا باٹم 5ویں نمبر پہ, یعنی کہ ہمیں ویزا ہر جگہ تقریباً لینا پڑتا ہے. ہمارے ابھی کل ایک آیا ہے کہ جی کراچی جو ہے وہ 2nd ورسٹ لیویبل سٹی ہے دنیا کے اندر. اس کے علاوہ ہماری اکانومی کے جو چیلنجز ہیں, ہر 6 مہینے کے بعد ہم بھاگے دوڑے جاتے ہیں کہیں سے کوئی پیسے مل جائیں. اس کے بعد جو ہماری ٹیررزم کے چیلنجز ہیں, مطلب کہ بہت سیریس چیلنجز ہیں ٹیررزم کے. Have we failed to actually counter these challenges? دیکھیں, اگر اتنے سالوں سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں تو پھر ہماری فیلئر ہی ہے نا. اگر ہم نے کوئی بہتر کام کیا ہوتا تو کچھ تو حالات ایسے ہیں, کچھ نیبرہڈ ایسا ہے, کچھ ہمارے ہمسائے میں بڑی 30 سال جنگ جاری رہی, اس کے بھی امپیکٹ ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن کچھ میں ہماری غلطیاں بھی ہیں, ہمارے جو جس طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا وہ بھی ہے. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے, تو خیر بات جہاں سے آپ نے شروع کی تھی, سو میں چاہتا تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم ہو جس سے میں کچھ اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کر سکوں. ٹھیک. اور انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے. انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم کیا مطلب؟ کسی اور کوئی سیاسی جماعت کل کو جوائن کریں گے؟ نہیں, بالکل نہیں. اچھا. بالکل نہیں, کیونکہ جب آپ سیاسی جماعت میں جاتے ہیں نا تو آپ اپنی جماعت کی جو سوچ کہہ لو یا جو ان کا بیانیہ ہے وہ آپ نے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پارٹی میں رہیں اور بیانیہ جو ہے وہ اپنا شروع کر دیں.
ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، اس لیے کہ آپ ایک پارٹی کا بیانیہ جو ہے یا اس کے مطابق آپ کو ایک پارٹی ڈسپلن بھی کوئی چیز ہاں نہیں وہ تو اور بات ہے. تو ان سائڈ دا روم ایٹ لیسٹ یو کین گیو نو نو ان سائڈ دا روم آپ بالکل کریں، وہی نا. لیکن پبلک میں جا کے، ٹھیک ہے. تو یہ میں پبلک کی بات کر رہا ہوں کہ پبلک میں جا کے اگر آپ کوئی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں تو پارٹی میں رہ کے مختلف قسم کی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. آپ اپنے حلقے میں کام کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی موقع ملتا ہے تو آپ منسٹری میں کوئی کام شام. آپ نے خان صاحب کو کب جوائن کیا پی ٹی آئی کو؟ میں نے جی جوائن کیا تھا نومبر 2011. اچھا وہ جب ایک وہ اسٹارٹ 30 اکتوبر ہوا اور 30 اکتوبر کا صاحب کے جلسہ ہوا ساتھ اس میری کے بعد. شناسائی جو ہے وہ کافی پرانی ہے. اچھا. اور 2001-2 میں خان صاحب مجھے کہتے رہے کہ مجھے جوائن کر لو جوائن کر لو. اس وقت میں پالیٹکس سے ہٹا ہوا تھا. پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ رہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ جب میں نے سرکاری ملازمت سے ریزائن کیا تو میری پہلی جو پارٹی تھی جس پارٹی میں کو میں نے جوائن کیا وہ پیپلز پارٹی تھی. لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب ختم ہوئی پھر ملک مراج خالد صاحب کی آپ کا کابینہ میں چلا گیا. وہ غلطی تھی. میں جب اپنے آپ کو واپس دیکھتا ہوں کیریئر کی طرف تو 2 غلطیاں میں سمجھتا ہوں ہیں. دوسری میں اتنی نہیں سمجھتا، لیکن پہلی تو ڈیفینیٹلی مجھے کوئی بھی فیصلہ غصے میں نہیں کرنا چاہیے. اچھا. اور جب آپ کو کوئی غصہ آ جائے اور آپ غصے میں فیصلہ کرتے ہیں تو وہ صحیح فیصلہ نہیں ہوتا. کیا پتا ابھی بھی غصے میں کیا ہو. نہیں بالکل نہیں. بالکل اگر غصے میں کرنا ہوتا تو پہلے کرنا. نہیں وہ اس لیے لوگ اس بات کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے حلقے کا ٹکٹ نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کا، تو جس کی وجہ سے شاید غصے میں آپ نے ریئیکٹ کر دیا. اگر غصے میں نے کرنا ہوتا تو فروری میں کرتا، انڈیپینڈنٹ الیکشن میں کھڑا ہو جاتا، اس وقت چھوڑ دیتا. آپ نے کاغذات تو جمع کرائے تھے؟ ہاں بالکل کرائے تھے، لیکن جب نہیں ملا تو میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا. اچھا. سو بیسکلی آپ کا ذہن تھا اس وقت کہ اگر الیکشن ہوگا تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. نہیں بالکل نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور پھر میں اس پہلے سوال کا میں جواب دے لوں کہ پیپلز پارٹی میں یہ تھا کہ میں سینیٹر بھی تھا، لیکن میں نے بڑی محنت سے کوشش سے اسلام آباد کی کنسٹیچوئنسی میں اپنے لیے بنا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جو جیسے میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کہا کہ 70% سیاست تو اندرونی ہوتی ہے. تو اندرونی لوگوں نے چھرے مارے اور اس کی وجہ سے وہ جو جہاں میں کام کر رہا تھا وہاں سے وہ سیٹ ہٹا کے کسی اور کو دے دی گئی. نہیں میں تو اکثر آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نا انٹر پارٹی الیکشن نظر آ رہا ہوتا ہے، پالیٹکس نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور انٹرا پارٹی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اندر انٹرنل، اگر وہ آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پارٹی کے اندر کیا کیا کچھ ساری لڑائی اندر کی چل رہی ہوتی ہے. تو وہ اس کے بعد ملک مراج خالد صاحب کے بعد اس کے بعد آپ وہ غصے میں جب مجھے فاروق لغاری صاحب نے فون کیا اور کہا کہ آپ آئیں اور ہماری کیبنٹ کا حصہ بن جائیں تو میں نے غلط فیصلہ کیا. دوسری غلطی کون سی تھی؟ نہیں دوسری غلطی تو تھی مشرف کی، جو اس وقت وہ غلطی میں اس لیے کم کہتا ہوں کہ ایک فیلنگ تھی مجھے کم از کم جو کہ وقت نے ثابت کیا کہ شاید صحیح نہیں تھی، کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا. تو مشرف صاحب آ گئے ہیں اور ان کے ارادے بڑے اچھے ہیں اور فائنلی کوئی پاکستان میں کوئی بیسک کام ہوں گے، کوئی بہتری ہوگی. جب انہوں نے مجھے اپروچ کیا گیا کہ آپ انفارمیشن منسٹر بن جائیں پنجاب کے، تو میں نے آلدو آئی فیلٹ کہ میں پہلے فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں تو مجھے اوپر ہونا چاہیے، لیکن میں نے کہا کہ یہ ایک پروجیکٹ بڑا اچھا ہے پاکستان کو بنانے کا، تو اس لیے یہ اپرچونٹی ہے، اس میں کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ وقت ثابت کیا کہ وہ بھی صحیح نہیں تھا، کیونکہ کچھ دیر کے لیے اچھے کام ہوتے رہے مشرف صاحب کے شروع کے اندر، اور اس کے بعد پھر سیاست آ گئی، پھر وہی مار کٹائی. نہیں لیکن شوکت صاحب پھر آپ نے تو جو بھی پولیٹیکل ڈیسیجنز لیے ٹو سائڈنگ ود اینی پارٹی، آج آپ کو ان میں سے 2 تو کم از کم لگ رہے ہیں کہ وہ غلط تھے جو آپ نے لیے. جی 2 میں پولیٹیکل پارٹیز، دوسرا ڈیسیجن پولیٹیکل پارٹی نہیں تھا، وہ تو ایک گورنمنٹ جوائن کی اور 1 سال کے اندر میں نے چھوڑ دیا. اچھا. اور اب یہ 2011 سے لے کے اب تک کا جو ساتھ تھا یو سیٹسفائیڈ کہ میں نے جو بھی کیا ٹھیک ہے؟ ہاں ایبسلیوٹلی. اچھا ایبسلیوٹلی. اس میں 2011 کے اندر آبویسلی بیکاز ناؤ وی آر ڈائسیکٹنگ ہسٹری، اس وقت جب آپ موو کر رہے گئے وہاں پہ نومبر میں، اکتوبر میں، نومبر میں آپ نے فرمایا، تو نومبر میں جب آپ گئے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوئی تھی اس وقت؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ میرے جاننے والے تھے. جی. 2002 میں 2001 میں انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جوائن کر دو. اس وقت میں ذہنی طور پہ ایک جوائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر وقت گزرتا گیا، ہمارے رابطے آف اینڈ آن ہوتے رہتے تھے. پھر جب 2011 آیا اور مجھے اپروچ کیا گیا کہ آپ، بلکہ بڑا پریشر ڈالا گیا کہ آپ آ جائیں، اب تو آ جائیں. تو
پھر میں نے اپنی فیملی سے مشورہ کیا اور میں نے جوائن کیا. ٹھیک. سو وہ فیصلہ جو تھا وہ شروع میں کی نہیں تھا. میں آپ کے پروفیشن میں تھا, میں اس وقت کالم لکھ رہا تھا, میں جیو پہ کامنٹری کر رہا تھا, اینڈ آئی واز ہیپی ود مائی لائف. کیونکہ میں نے جو چیز زندگی میں اگلے دن بھی کسی کو کہا ہے کہ جو 34 سال کا سیاست اور صحافت کا اور اس سے پہلے سرکاری ملازمت 53 سال ہو گئے ہیں مجھے ملازمت ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کرتے ہوئے. تو سب سے جو انجوائبل پیریڈ تھا وہ میرا میڈیا کا پیریڈ تھا. اچھا. تو اس لیے میں کمفرٹیبل تھا جب مجھے یہ کہا گیا کہ جی آپ جوائن کریں. میں نے بڑا سوچا کیونکہ اور اگر آپ میرے ٹیکس ریٹرنز دیکھیں تو میری انکم جو تھی وہ پارٹی جوائن کرنے کے بعد نوز ڈائیو کیا اس نے. اچھا, وہ جب آپ نے اس کو جوائن کیا یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا پرسنل, اس میں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا. لیکن آگے چل کے اس کے بعد جب 2013 کے اندر آپ سیٹ جیتتے ہیں لاہور سے سیٹ, اور میرے خیال میں خان صاحب سے بھی زیادہ ووٹ لیتے ہیں آپ. پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جیسے میں نے پارٹی جوائن کی تو خان صاحب نے مجھے انسسٹ کیا کہ میں سیکٹری انفارمیشن بن جاؤں پارٹی کا. سو میں سیکٹری انفارمیشن بن گیا. ٹھیک ہے. سو 2013 میں جب مجھے ٹکٹ ملا تو یہ ایک نیا حلقہ تھا میرے لیے گلبرگ کا, اور یہ پچھلے 30 سال سے نون لیگ جیت رہی تھی. رہائش تو آپ کی یہیں پہ تھی؟ نہیں, رہائش میری ڈی ایچ اے میں تھی. اچھا, ڈی ایچ اے میں تھی. اچھا, یہاں پہ نہیں تھی. اور یہاں پہ نہیں تھی. اچھا. لیکن سو وہ جو تھا حلقہ اس میں مجھے ماشاء اللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آئی واز دی اونلی پرسن لاہور سے جو تحریک انصاف کے جی ایک ہی سیٹ آئی تھی قومی اسمبلی, ایک ہی سیٹ آئی تھی. اور وہ سو وہ اچھا پیریڈ تھا. اور اس کے بعد خیر ہم تو ایک مسلسل تحریک میں رہے نا, کیونکہ اس کے 1 سال بعد ہم دھرنے میں چلے گئے, 126 دن ہم اسلام آباد. میں اگر آپ کا ایک پولیٹیکل روٹ اٹھا کے دیکھوں, اٹ لکس مور پرو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے. منصور, اگر پرو اسٹیبلشمنٹ مطلب کس طرح, اگر لیٹ سے کہ مشرف کا پیریڈ تھا پہلے سال میں ریزائن کر دیا. نہیں, لیکن جس طرح محترمہ کی حکومت ڈسمس ہوتی ہے, اچھا اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول تھا اس وقت. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں تھا, وہ لغاری صاحب کا رول. نہیں, لغاری صاحب کے پیچھے کون تھا؟ نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اتنا نہیں تھا جتنا کہ 90 میں تھا. مثلاً 90 میں بہت زیادہ رول تھا. اچھا. اور کیونکہ میں اس وقت محترمہ کے ساتھ تھا, اور میں نے جب ریزائن کیا تو میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی اور میں پولیٹیکل سیکرٹری ہوا محترمہ. اس وقت رول تھا جنرل بیگ کا بہت زیادہ, لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے 96 میں اتنا رول نہیں تھا. سو لغاری صاحب, فاروق لغاری صاحب کے پیچھے یا وہ جو موو تھی وہ ان کو سپورٹ تو ہوگی, لیکن کوئی اوورٹ نظر نہیں آتا تھا. جیسے ہوتا ہے نا کہ جی آ کے میرے سے کسی نے کہا ہو کہ جی آپ اس طرح کریں کہ آپ اٹھ کے جوائن کر لیں, ایسی کوئی بات آپ کو نہیں لگتا. لیکن اس کے بعد مشرف صاحب تو کلیئرلی نہیں, وہ تو میں نے جوائن اس میں تو کلیئر کرنا تھا. اور میں نے جوائن کیا, اور مجھے آپ یہ کہہ لیں کہ میں جو اس وقت کرپشن کی کہانیاں اور یہ اس سے اتنا دل برداشتہ تھا کہ جب مشرف صاحب آئے تو میں نے سوچا کہ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ پاکستان کو سیدھے راستے پہ لگایا جائے. لیکن ود ان اے ایئر آئی ریئلائز کہ یہ نہیں ہو سکتا. سو اکتوبر میں میری گورنر سے بھی کوئی گڑبڑ ہوئی, بات چیت ہماری پرابلم ہوا, تو میں نے پھر خالد مقبول صاحب نہیں وہ جنرل صفدر صاحب تھے. اچھا اچھا ٹھیک. سو پھر میں نے 99 میں مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تو 2000 میں نے ریزائن کر دیا. اچھا. سو 2000 سے لے کے 2011 تک تو میں آپ کے شو پہ میں ہمارے شو میں. اچھا, اس کے بعد یہ جو خان صاحب کا یہ جو بھی سلسلہ سٹارٹ ہوا 30 اکتوبر 2011, یہ اسٹیبلشمنٹ ایکٹ نہیں تھا؟ دیکھیں میں 30 اکتوبر کو پارٹی میں تو نہیں تھا. نہیں, لیکن اس کے اصل کہانی تو سٹارٹ ہی اس کے بعد. میرا خیال ہے کہ یہ اوور ایگزیجریٹڈ ہے. اور خان صاحب یا پی ٹی آئی کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ نہیں تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں تھے, اس لیے کہ اگر خان صاحب نے 96 میں پارٹی بنائی تھی, اگر پروڈکٹ ہوتے تو میرا خیال ہے مشرف کے زمانہ میں بہترین موقع تھا. نہیں, وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ, ہی واز ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ, ہی واز آسکنگ فار ٹو مچ, وی آل نو دیٹ. نہیں, لیکن مشرف کے پیریڈ میں ہی میں بین آسکنگ فار ٹو مچ, لیکن ان کو کچھ تو دیتے. نہیں, لیکن میرا دوبارہ وہ کیونکہ ان کی ویلیویشن تو کی گئی تھی اس وقت, مطلب خان صاحب کی ویلیویشن کی گئی تھی. خان صاحب جو مانگ رہے تھے وہ کہ جی 50 سیٹیں چاہیے مجھے, وہ چاہیے, وہ نہیں مل سکتی تھی اس وقت, پاسبل نہیں تھا. اور آپ دیکھیں, مجھے ڈیٹیلز کا نہیں پتا. نہیں, بٹ یو ڈو نو کہ اسٹیبلشمنٹ کے صرف ایک کوئی بڑا پروجیکٹ تو نہیں ہوتا نا, چھوٹے پروجیکٹ بھی تو ہوتے ہیں.
کراچی کے اندر بھی تو پروجیکٹ ہیں نا آپ جانتے ہیں. لیکن اب اس کا مطلب یہی تو نہیں نا ہم کہیں وہ دیکھیں اگر ایم کیو ایم کے اندر ایسی کوئی بات نہ ہوتی تو مصطفیٰ کمال اگر ہوتی تو مصطفیٰ کمال تو آج پرائم منسٹر ہوتے. مصطفیٰ کمال نہیں بن سکتے پرائم منسٹر. ایم کیو ایم کو آپ پاکستان کا مطلب ویسے تو چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو آپ کے پاس تھوڑی بہت بیکنگ تو ہونی چاہیے, آپ کے پاس تھوڑی بہت پبلک سپورٹ ہونی چاہیے, باقی پش جو ہے وہ الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ دے ہی دیتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو اگر آپ دوسری طریقے سے کہہ لیں کہ آپ کو پبلک سپورٹ اگر ہے تو روٹ ٹو پاور جو ہے اس میں آپ کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے سارے اداروں کو. شاید اس طرح زیادہ بہتر بات ہے. چلے اس طرح کر لیں. ہاں لیکن جب میں نے جوائن کیا تو مجھے کوئی ایسا فٹ پرنٹ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں نظر آیا, پارٹی میں نظر نہیں آیا. اگر کوئی میٹنگز ہوتی تھیں یا کچھ ہوتا تھا تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. 11-12 میں نہیں نظر آیا, مجھے بالکل نظر نہیں. 13-14 میں نظر آیا. لوگ باتیں کرتے تھے لیکن مجھے نظر نہیں آیا, اس لیے کہ میں 2014 کے اندر وہ جو 26 دن کا دھرنا تھا اس کا میں کسی میٹنگ میں یا کسی مشاورت میں شامل نہیں تھا. نہیں آپ کو فیل تو ہو جاتا ہے نا. نہیں دیکھیں اگر جاوید ہاشمی کو فیل ہو سکتا تھا تو آپ کو نہیں فیل ہو سکتا تھا. نہیں, جاوید ہاشمی صاحب نے جو چھوڑا تھا وہ ڈفرینٹ ریزن کے لیے چھوڑا تھا. نہیں اس میں ریزن انہوں نے یہ بھی میں تو کھڑا تھا ان کے ساتھ جس وقت انہوں نے فیصلہ کیا. وہ کنٹینر پہ ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے اور اس بنیاد پہ وہ وہاں سے کنٹینر سے اترے. اور خان صاحب نے وہ جو اس وقت وہ ایک جو بائیکاٹ کا ایک اعلان کر دیا تھا انہوں نے کہ اپنے بل دینا بند کر دیں, ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجوائیں, اس سے بھی ہاشمی صاحب واز ناٹ ہیپی ود دیٹ. نہیں میرا خیال ہے کہ وہ باقی چیزیں بات سول ڈس اوبیڈینس کی سول ڈس اوبیڈینس کی بات کچھ چیزیں جو ہیں بعد میں ایڈ کی گئی ہیں. اچھا میرا خیال ہے اس وقت آپ سمجھتے ہیں مین ریزن یہ تھی. مین ریزن یہ تھی اور اس میں ہم لوگ بھی کوئی اتنے خوش نہیں تھے کہ جی ہم آگے جائیں, لیکن کیونکہ فیصلہ تھا تو ہم ساتھ تھے. اینڈ یو تھاٹ یہ خان صاحب کا فیصلہ؟ مجھے تو خان صاحب کا ہی فیصلہ لگا. خان صاحب سے آگے کچھ نہیں فیل ہوا آپ کو؟ نہیں, اس لیے کہ میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. مجھے کسی میں ایسی میٹنگ میں شامل نہیں تھا جس میں کوئی آ کے جس نے کسی کہا کہ یہ کرو کرو. ٹھیک, میں تو اس میں شامل نہیں تھا. وہ طاہر القادری کا جوائن کرنا, دونوں سیاسی کزنس کا اکٹھے چلنا ایک ہی جگہ سے, لنڈن پلان کا ہونا, آپ کو کہیں پہ کوئی فیل نہیں ہوا؟ میں اس کا حصہ نہیں تھا. نہیں آئی ایگری, وہ میں بات لیکن آپ کو پتہ تو لگ جاتا ہے کہ کامنٹری جو ہو رہی تھی ارد گرد میڈیا کی طرف سے باقی چیزوں سے وہ تو یہی تھی. لیکن فرینکلی میرے سامنے کسی نے آ کے اگر ایسی کوئی بات کی ہو, کچھ کہا ہو, یا مجھے تاثر تھا. میرا دوبارہ یہ سوال ہے. میں نے شہباز شریف صاحب سے جب میں نے پوچھا تھا کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں, تو اس پہ انہوں نے مجھے کہا تھا جی مجھے نہیں پتہ, یہ جس کے بھی آپ اس سے پوچھیں. میں نے کہا جی آپ کے بھائی جاتے ہیں وہاں پہ, آپ کے بھائی رہتے ہیں وہاں پہ, آپ ان سے جا کے مل چکے ہیں وہاں پہ. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ. میں نے کہا نہیں ایک منٹ میں کانٹیکسٹ بتا دوں. میں نے کہا جی آپ نے ان کے بچوں سے کبھی پوچھا یہ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پوچھا. تو میرے اٹس کوائٹ سرپرائزنگ رائٹ. سو میرے لیے آپ سے یہ سوال ہے کہ ایوری تھنگ واز ہیپننگ اراؤنڈ یو, سارا کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے. ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ شفقت صاحب نے کسی سے پوچھا نہ ہو کہ یار کیوں سارے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے یا ایجنسیاں اس کے پیچھے؟ دیکھیں اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے یہ آوازیں نہیں آ رہی تھیں یا لوگ کہہ نہیں رہے تھے. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ تو کہہ رہے تھے. لوگ تو کہہ رہے تھے کہ دھرنا جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہوا ہے. خان صاحب سے لوگ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے بالکل میری خان صاحب سے گفتگو بھی ہوئی. ہاں یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. انہوں نے تو کہا بالکل ایسی بات نہیں ہے. ان کو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ 4 حلقے جو ہے وہ کھلے اور ان کی آڈٹ ہو اور اس کا پتہ ہو. اینڈ یو ور سیٹسفائڈ ود دی آنسر؟ آئی واز سیٹسفائڈ بیکاز آئی فیلٹ کہ ہمارے ساتھ اس الیکشن میں زیادتی ہوئی ہے. اچھا. اینڈ آئی فیلٹ کہ اگر اس کے لیے آڈٹ ہو جائے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی پہ. اور وہ آڈٹ جب ہوا تو 3 حلقے ایسے تھے جن میں ری الیکشن آرڈر ہوا. تو بہرحال دیکھیں اگر جس چیز میں ذاتی طور پہ شامل نہیں ہوں, میں یہ کہوں کہ جی ایسے تھا ویسے تھا, میرا خیال ہے وہ ہیر سے. ٹھیک ہے مجھے تو صرف آپ کی وٹنس چاہیے جو بھی آپ جو وٹنس ہے. میں بالکل آپ سے. دوسری یہ بتائیے کہ اس 126 دن کے دھرنے میں ہم نے ایک سلائڈنگ ویورشپ دیکھی, اٹینڈنس دیکھی ہم نے دھرنے کے دوران, کہ آہستہ 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 لوگوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی تھی بیٹھنے میں. پریشان تھے خان صاحب اس وقت کہ واقعی یہ تعداد کم ہو رہی ہے؟ عجیب فنامنا تھا. ہوتا یہ تھا کہ شام کو 6-7 بجے تک خالی ہوتا تھا جی, اور 6-7 بجے لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے. پہلے 10 دن تو خیر کافی لوگ تھے,
اور جب طاہر القادری صاحب بھی تھے تو کافی ایک جمگھٹا ہوتا تھا. پھر طاہر القادری صاحب چلے گئے, اس کے بعد ہم رہ گئے. جب ہم رہ گئے تو آہستہ آہستہ لوگ کم ہونا شروع ہو گئے. لیکن رات کو شام کو رات کو ذرا گیدرنگ ہو جاتی تھی, لوگ ادھر ادھر سے آ جاتے تھے, اور اس کے بعد جب خان صاحب کی تقریر ختم ہوتی تھی تو لوگ چلے جاتے تھے. بلکہ میں کئی دفعہ سوچتا تھا, کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ سروس کا ہے اور میں لا اینڈ آرڈر سے ساری عمر ڈیل کیا ہے ایز ڈپٹی کمشنر اینڈ اسسٹ, تو میں سوچتا تھا کہ یہ گورنمنٹ عجیب گورنمنٹ ہے کہ شام کو جب خان صاحب گھر چلے گئے ہیں, کنٹینر جو ہے اس میں شاید 2-4 بندے ہوں گے, سامنے بالکل خالی ہے, تو یہ لوگ آ کے اس کو ہٹاتے کیوں نہیں ہیں یہاں سے. سو دیٹ از واٹ سرپرائزڈ می آل دا ٹائم کہ دا رسپانس فرام دا گورنمنٹ واز ویری اسٹرینج. کئی دفعہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں. اچھا. کیونکہ ادروائز کوئی ریزن نہیں تھا. کہ پہلے 10-15 دن تو واقعی بہت زیادہ رش تھا, اور جس وقت ہم نے موو کیا ٹیئر گیسنگ ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, وہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ ہائٹ تھی. لیکن اس کے بعد تو خان صاحب کی تقریر کے لیے لوگ آتے تھے. اچھا, یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں, آئی تھنک دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. اس کے اوپر نا میں نے ایک اور اٹیچ چیز ہے جو میں آگے چل کے میں بات کرتا ہوں اس کے اوپر, کہ رسپانس فرام دا گورنمنٹ, وائی واز اٹ سو سلگش, یا اتنا خاموش کیوں تھا. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد کمز ان پیناما کے پاس ہم آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد 2018 کا الیکشن ہوتا ہے. اس میں بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا فٹ پرنٹ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کا فٹ پرنٹ اگین ہیرسے میں بہت تھا. جو پیناما میں تھا, ہم کورٹ میں جایا کرتے تھے, اور میں خود جاتا تھا سپریم کورٹ, ہم سارے تقریباً جاتے تھے. تو اگر کوئی اس میں اب خبریں آ رہی ہیں کہ جی کوئی جج کو کسی کو یہ کہا تو کسی کو وہ کہا, اب وہ اگر کسی جج کو کہہ رہے تھے تو مجھے تو اس کا علم نہیں تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم جا کے وہاں پہ پوری بھرپور ہماری پریزنس ہوتی تھی, اور کورٹ جو تھا اس نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز بھی ہو رہی تھیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک کافی تیزی سے کام ہوا, جو کہ نارملی شاید نہیں ہوتا. وہ فائلوں کو پہیے لگے ہوئے تھے آپ کے خیال میں, جسے کہتے ہیں فائلوں کو پہیے کہہ لیں. اچھا, مطلب دیر واز اے موو گوئنگ آن کہ اگین الیکشن سے پہلے ہم نے میاں صاحب کو قابو کرنا ہے. وہ تو الیکشن سے کوئی 1-1.25 سال پہلے, نہیں وہ تو اس سے پہلے نہیں, لیکن اس سے پہلے بھی وہ جو باقی احتساب عدالت وغیرہ کے ذریعے جو کچھ تھا, اور ان کو اریسٹ کرنا ہے, سب کچھ یہ ہمیشہ سے یہ پلان تھا. اگر تھا تو کم از کم پارٹی کی حد تک ہمیں تو یہ تھا کہ ہم نے ایجیٹیشن کرنی ہے, ہم نے جلوس جلسے کرنے ہیں, ہم نے کورٹس میں اپیئرنس دینی ہے, اور یہ سب کچھ تھا. باقی جو بیک گراؤنڈ میں ہو رہا تھا, میرا خیال ہے کہ وہ جہانگیر ترین سے اگر آپ انٹرویو کریں یا باقی لوگوں سے کریں تو وہ آپ کو زیادہ بتا سکتے ہیں. مجھے اس کا علم نہیں ہے. پارٹی کے اندر آپ نے چونکہ جہانگیر ترین کا ذکر کیا, ایک دم میرے ذہن میں آ گیا, پارٹی کے اندر یہ فیلنگ تھی کہ واقعی بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہیں انہوں نے یا ان کے پیسے نے ٹیک اوور کر لیا ہے, پیپل لائک علیم خان, جہانگیر ترین, یا آپ کے خیال میں وہ بالکل فیئر اینڈ اسکوائر جو ہے ان کو وہ ترقی مل رہی تھی؟ دیکھیں, کچھ لوگوں کو نیچرلی اس چیز پہ ہوتا تھا کہ جی یہ لوگ جو پیسے والے ہیں ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, لیکن کچھ زیادہ نہیں تھے. دیکھیں نا, علیم خان اور جہانگیر ترین کے علاوہ زلفی بخاری کتنے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں. نہیں انڈسٹریلسٹ تو نہیں, وہ پیسے والا بندہ ہے, ایسی بات. اچھا, مجھے ان کے پیسوں کی فرینکلی آپ نے انجوائے نہیں کیا ہے نا کبھی؟ مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب سے پوچھیے گا کبھی. مجھے نہیں پتا, لیکن یہ درست ہے کہ جہانگیر ترین بڑے امیر آدمی تھے اور ہیں, اور علیم خان بھی ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہمیں کوئی بہت زیادہ کوئی انڈسٹریلسٹ یا یہ وہ لوگ ہاں ہمیں بیک گراؤنڈ میں سپورٹ کرتے تھے. ٹھیک. مثلا جب میں نے الیکشن لڑا 2013 میں تو مجھے ان نون لوگوں نے آ کے سپورٹ کیا. کون سے والے ان نون؟ نہیں, ان نون جن کو میں جانتا. اچھا, جانتے ہیں. نارملی لوگ آتے تھے میرے دفتر آ کے کنٹریبیوشن دے کے چلے جاتے تھے. ہاں. اچھا, مطلب ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2013 کے الیکشن کے لیے لوگوں نے آ کے, ایسے لوگ جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا, دے وڈ واک ان ٹو مائی آفس اینڈ سے کہ جی ہم اپنا کوئی 10,000 کوئی 15,000 کوئی اپنی طرف سے کہ جی ہماری طرف سے یہ ایک آپ کے کیمپین کے لیے کنٹریبیوشن ہے. آپ کو شک نہیں ہوتا تھے کہاں سے آ رہے ہیں پیسے؟ نہیں, یہ عام لوگ تھے یہ. ہاں یہ عام لوگ تھے. نہیں, چونکہ آلریڈی ایک وہ جو پارٹی وہ جو یہ جو فنڈنگ کے حوالے سے آلریڈی پاکستان تحریک انصاف ایک چیز فیس کر رہی ہے کہ جی آپ کے یہ پیسے آتے کہاں سے؟ بالکل غلط ہے. یہ غلط ہے. اچھا, بالکل غلط ہے.
فنڈ ریزنگ پارٹی کرتی تھی امریکہ میں جا کے, یو کے میں, باقی جگہ یورپ میں فنڈ ریزنگ کرتی تھی, ساری جماعتیں کرتی ہیں. تحریک انصاف کا میں نے تو اب پارٹی میں نہیں ہوں, لیکن میں اس کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن تحریک انصاف ایک یونیک پارٹی تھی کہ جس کو چھوٹی کنٹریبیوشنز بہت آتی تھی. اچھا, لوگ خود ڈونیٹ کرتے تھے, لوگ آرڈنری پیپل جو تھے وہ آ کے ڈونیٹ کرتے تھے. تو یہ مجھے اپنے الیکشن میں بھی نظر آیا. اچھا, کہ ایسے لوگ جو کہ کوئی اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے تھے, کچھ نہیں, یہ نہیں کہ کوئی ایجنسیز کے یا خدا نخواستہ, ایسے نہیں, عام لوگ. سو بات آپ کر رہے تھے پیناما کی, تو یہ اس کے بعد پھر الیکشن آ گیا. تو میری سیٹ میں تو ہم کیونکہ 2013 میں بھی جیتے تھے, سیکیور سیٹ تھی, سیکیور سیٹ تھی. مجھے نہیں پتا کہ کوئی اگر ایسی, کیونکہ میں تو 25,000 سے جیتا ہوں یہاں سے سیکنڈ 2018 میں. کوئی چھوٹا موٹا فرق نہیں تھا, اتنا زیادہ فرق. جی جی. لیکن 2018 کے الیکشن فیئر اینڈ اسکوائر ہوئے تھے, میرا خیال ہے کہ فیئر اینڈ اسکوائر تھے. اچھا, جس طرح بالکل اسی طرح ہی ہوئے جس طرح 2024, کیونکہ جس طرح میں نے تو خود لڑا نا الیکشن, تو جو میری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے کوئی کم ہی تھوڑے ہوئے, اس سے زیادہ نہیں ہوئے. اچھا, وہ جو RTS کا بیٹھنا اور وہ سب کچھ, وہ خیال ہے کہ وہ ایگزیجریٹڈ ہے. اچھا, ایگزیجریٹڈ ہے. خان صاحب میرا خیال ہے کہ اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں مشہور ہے ایک چیز, کہ وہ کسی بھی پارٹی کو بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے, میجورٹی نہیں دینا چاہتے تھے, اکثریت نہیں دینا چاہتے تھے. اچھا, تو اس پہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی سیٹیں تو ایکچولی کم کی گئی. اچھا, تاکہ وہ, آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ حلقوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ مثلاً میرا خیال ہے 5 حلقے یا 10 حلقے تھے جس پہ تحریک انصاف 100 ووٹوں سے 200 ووٹوں سے 500 ووٹوں سے ہاری. تو اگر اتنی سپورٹ تھی تو وہ کیوں سیٹیں ہاری, وہ 500 ووٹوں سے کیوں ہار گئی؟ ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے کہ شاید اس میں کوئی ٹروتھ ہے کہ جی کسی کو نہیں چاہتے تھے کہ بہت زیادہ, تاکہ پارلیمنٹ کنٹرول میں رہے, تاکہ پارلیمنٹ کنٹرول میں. تو یعنی پھر اس کا مطلب اگر ہم اس تھیوری, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس تھیوری کو مانتا ہوں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 2018 میں بھی اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہی تھی. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بالکل کچھ, چاہے وہ پرو ہو یا اینٹی ہو, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا, لیکن کچھ نہ کچھ کر رہی تھی اس وقت بھی, کر رہی تھی. ٹھیک. تو وہ اس کے بعد جب آپ کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے حکومت بنانے کا, ویری ٹربلسم فرسٹ ایئر, دا فائنانس منسٹر گیٹس چینجڈ, عثمان بزدار بیکم CM. سب سے پہلے تو بزدار صاحب کے حوالے سے بتائیے گا, آپ کو شوق نہیں لگا جب ان کو CM بنا دیا گیا؟ ساری پارٹی کو شوق لگا تھا. آپ کو پتا تھا ویسے کون ہے یہ؟ میں تو جانتا, میں ان کے والد صاحب کو جانتا تھا. اچھا, کیونکہ کئی سال پہلے میں ڈیرہ غازی خان میں ڈپٹی کمشنر تھا, تو میں ان کے والد صاحب بزدار ٹرائب کے چیف تھے. اچھا, تو اس لیے میں ان کے والد صاحب کو جانتا تھا, ان کو میں نہیں جانتا تھا. اور حیرانی ہوئی, پریشانی بھی ہوئی کہ یہ صاحب کہاں سے آ گئے ہیں, کون ہے یہ. اور ایک ڈیفیکلٹی اور یہ تھی کہ بزدار صاحب جو تھے وہ, ان کو پارٹی کا کسی کو پتہ نہیں تھا, وہ 1 مہینہ پہلے آئے تھے. سو پارٹی ان کو نہیں جانتی تھی, وہ پارٹی کو نہیں جانتے تھے. تو ہمارے لیے بڑی ڈیفیکلٹی تھی, وہ ہمیں پہچانتے نہیں تھے, اور ہمیں ان کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا. Weren't you surprised کہ خان صاحب نے, I was very surprised, and that was a bad decision. That was a bad decision. Bad decision. لیکن خان صاحب نے, میں اگر پورا اسٹرکچر اٹھا کے دیکھوں فرام دا اسٹارٹ ٹل دا اینڈ, آلموسٹ ایوری بڈی گاٹ چینجڈ. مطلب آپ کا ہوم منسٹر چینج ہو گیا, فائنانس منسٹر, جو کہ مطلب آپ کی ریڑھ کی ہڈیاں ہوتی ہیں کسی بھی کیبنٹ. ایجوکیشن منسٹر واز ناٹ چینج. نہیں, تو پھر آئی مین آپ کی اور بزدار صاحب کی قسمت ایک جیسی ہے, خدا کا واسطہ. یہ انسسٹنس کیوں تھی خان صاحب کی؟ ڈیڈ یو ایور فائنڈ کہ یار کیا چکر ہے؟ اینڈ آئی بلیو از آلسو دی بون آف کنٹینشن بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ PTI. یہ بھی صحیح بات ہے. تو پھر کیا وجہ تھی؟ میں نے ایک دفعہ تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی تھی خان صاحب سے, کم ہی کرتے تھے اس ایشو کے اوپر, کیونکہ وہ سینسٹیو تھے, یا اوائڈ کرتے تھے. اوائڈ کرتے تھے, لیکن ان کی ایک ایکسپلینیشن تو یہ تھی کہ یہ ایک متوسط طبقے سے ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا بندہ آئے جو کہ عام آدمی کے پرابلمز اور حالات جانتا ہوں. اور دوسرا ان کا یہی تھا کہ جی کنٹینڈرز بہت سارے ہیں. اچھا, کہ بہت سارے لوگ چیف منسٹر بننا چاہتے تھے, تو اگر میں کسی ایک کو بناؤں تو باقی ناراض ہو جائیں گے, تو اس لیے آؤٹ سائڈر جو تھا اس کو لا کے
بٹھا دیا. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ خان صاحب کی کسی نے میرے سامنے آرگومنٹ دی ہوتی نا تو میں ان سے کہتا کہ سر آپ کا اور جاوید میاں داد کا بھی کپتانی کا آپس میں پھڈا تھا تو کیا سلیم یوسف کو کپتان بنا دیتے نہ تم بنو گے چلو سلیم یوسف کو بنا دیتے. پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہوا ہے ویسے. ہاں ہوا ہے. آئی ایگری ود یو. لیکن یہ جو ویسے چونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کے والد صاحب کو بھی جانتے تھے, بزدار صاحب کے والد صاحب کو, یہ جو ایک تھیوری ہے کہ بڑے متوسط طبقے سے ہے تو چلو ٹھیک ہے اس لیے بنا دیتے ہیں. سردار ہے مطلب وہ سردار ہے علاقے کا. وہ سردار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خود بھی جو ہے وہ سڑک پہ بیٹھتا ہوگا. وہ نہیں سڑک پہ نہیں بیٹھتے تھے لیکن قبیلے کا سردار ہے. بزدار ٹرائب جو تھی نا جی وہ سائز میں سب سے بڑی تھی لیکن اس کی جو وسائل کے لحاظ سے سب سے کمزور تھی. ایگریڈ. لیکن پھر بھی وہ ایک قبیلے کا سردار ہے. بالکل وہ تگڑا, وہ خود تگڑا ہوتا ہے. جبکہ ایکچولی مطلب جتنا میں نے کم از کم یہ ٹرائبل سسٹم کو جو میں نے پہچانا ہے, یہ جو سردارز ہوتے ہیں دے آر ایکچولی ون آف دا روٹ کاز کے قبیلوں کا یہ حال ہوا ہوتا ہے. وہ صحیح بات ہے. لیکن اگر آپ ڈیرہ غازی خان میں باقی سردار دیکھیں نا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جی فاروق لغاری سردار تھے, نصر اللہ دریشک سردار تھے, ٹھیک, اس کے بعد کھوسا صاحب ذوالفقار کھوسا کے سردار تھے. والا ہلکا سردار سی. سو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ایک چلیں متوسط کہہ لیں یا اس مڈل کلاس سردار تھے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ مڈل کلاس سردار بھی ہوتا ہے. اچھا کیونکہ ہم لوگ تو اربن سے, میں تو ان کے گاؤں میں گیا تھا اچھا اس زمانے میں جب میں وہاں تھا. تو کیا ان کے گھر پہ بجلی نہیں تھی؟ نہیں بجلی واقعی نہیں تھی. وہ بڑا ایک واقعی متوسط گاؤں تھا. نہیں لیکن ان کے گھر پہ, کیونکہ ایک یہ بھی تھیوری آئی تھی جی عثمان مزار کے گھر پہ بجلی نہیں تھی. میں 81 کی بات کر رہا ہوں, مجھے 81 82 کی بات کر رہا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے کہ بجلی تھی یا نہیں تھی. لیکن بڑا دور دراز تھا, پہاڑوں کے اندر سے جا کے وہاں پہنچے تھے. اور میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کچھ خاص فیسلٹیز. آگے چلتے ہیں. جب آپ کا یہ سال سٹارٹ ہوتا ہے, پہلا سال, اسد عمر صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے. جی آپ کے لیے بینگ اے کیبنٹ ممبر شاکنگ تھا؟ میرے لیے واقعی شوق تھا. بیکاز ایک تو میری تھیوری بڑی دیر سے یہ رہی ہے کہ پارٹی کے جو سینئر ممبر ہیں ان کو مین عہدوں پہ ہونا چاہیے. میں اس سے سبسکرائب نہیں کرتا کہ جو فائنانس منسٹر ہے وہ کوئی ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے. ٹھیک, ٹیکنوکریٹ کو آپ ویسے رکھ لیں ساتھ, ایز اسپیشل اسسٹنٹ رکھ لیں, آپ اس کو ایز ایڈوائزر رکھ لیں, لیکن منسٹر جو ہے وہ ایک پولیٹیشین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کو پتہ ہے, پارٹی کا پتہ ہے, اس کو عوام کے مسائل کا پتہ ہے, اندازہ ہے. تو اس لیے مجھے حیرانی ہوئی کہ جب اسد کو, اور افسوس بھی ہوا. اور ویسے میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ شیخ بڑا اچھا فائنانس منسٹر تھا, لیکن مجھے افسوس ہوا جب اسد عمر کو ہٹایا گیا. اور جس طرح سے ہٹایا گیا, جب کسی کو ہٹایا جاتا ہے تو اور کیڑا طریقہ ڈیسنٹ ویز آلسو نا. مطلب وہ اسد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہے, ایک دن پہلے تک تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. شاید یہ صحیح ہے نا, شاید یہ صحیح ہے, ان کو نہیں پتہ تھا. اور وہ واقعی ایک ہماری سب کے لیے ایک دھچکا تھا, کیونکہ وہ اسد ایک سینئر لیڈر تھا پارٹی کا. اب ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ پی ٹی آئی لگتا ہے کہ جیسے ان کا ہوم ورک نہیں تھا, یو ورنٹ ریڈی ٹو ایکچولی گورن دا کنٹری. میرا خیال ہے کہ یہ پارشلی یس اینڈ پارشلی نو. اچھا. اس لیے کہ کیونکہ میں تو پہلے سرکاری ملازمت میں بھی رہا ہوں تو مجھے کچھ اندازہ ہے گورننس کا. تو یہ کہنا کہ میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی تھا, میں تو ان کا اسپیشل اسسٹنٹ بھی رہا, اس کے بعد میں نے مشرف دور کو بھی دیکھا. تو پولیٹیشنز کا کہ نیسسری کو بہت سارا اسکلز کی ضرورت نہیں ہے, ایڈمنسٹریٹو اسکلز کی. ان کے پولیٹیکل اسکلز شارپ ہونے چاہیے, ان کا جو آبجیکٹو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی جو ایک ایبلٹی ہے جو سرپیسز آل ادر, ان کو لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ ایک رائٹ پر مثلاً اگر فائنانس ہے تو فائنانس منسٹر جو ہے یہ اس کی سوچ ہے یا اس کی ابیلٹی ہے کہ وہ اپنے ساتھ جن لوگوں کو لگائے دے شوڈ بی دا بیسٹ پیپل. ٹھیک ہے. اسی طرح پرائم منسٹر کسی کو لگاتا ہے کسی جگہ تو کسی کارپوریشن کا ہیڈ یہ وہ. سو اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ کوئی سپیریئر ایڈمنسٹریٹو اسکلز کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی آپ نے بیچ میں ایک جملہ یوز کیا, آپ نے کہا کہ اسے لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے. میں خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھوں تو بہت خراب ہے اس معاملے میں. میری ایک ایگزامپل تو میرے سامنے بیٹھی ہے. میری انہوں نے بڑی عزت کی, مجھے انہوں نے 2 دفعہ ٹکٹ دیا, مجھے انہوں نے فیڈرل منسٹر بنایا, تو مجھے تو کوئی شکایت نہیں ہے. آپ کو نہیں ہے. چلیں میں باقیوں کو اٹھا کے دیکھ لوں. مطلب جہانگیر ترین ہو گئے, علیم خان ہو گئے, جاوید ہاشمی ہو گئے, فوزیہ قصوری ہو گئیں, ایک پوری لسٹ ہے لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگیاں دے دیں
پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا. نہیں، وہ ہر کیس جو ہے اس کی ایک انڈیویجول سٹوری ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سٹوریز کیا ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں ہے کہ مثلا جہانگیر ترین اگر آپ اس کے مثال لیتے ہیں تو 2012 میں شاید وہ آیا ہے. 2012 سے لے کے 2018 تک ہمارے ساروں کی قسمت کے فیصلے تو جہانگیر ترین کے ہاتھ میں تھے. ایگریڈ نا، جہانگیر ترین کی مطلب کہ بہت پاور تھی پارٹی کے. ایگری، دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. لیکن گورنمنٹ میں اس لیے نہیں تھی کہ وہ میرا خیال ہے اپنا الیکشن ہار گیا تھا. نہیں، میں وہ الیکشن ہی نااہل ہو گئے. سوری، نااہل ہو گئے تھے. لیکن وہ پھر اس کے بعد ڈمپ کر دیا گیا نا ان کو بھی ڈمپ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، وہ کس طرح سائڈ لائن ہو. اچھا، اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب، آج ان کا کیمپ یہ بات کہتا ہے کہ خان صاحب کو اس ڈیسیجن کے بارے میں پہلے ہی پتا تھا، اور یہ بیسکلی بیلنسنگ ایکٹ تھا کہ جی خان میاں صاحب کو اگر ادھر سے کیا ہے تو یہاں سے خان صاحب کو تو اڑا نہیں سکتے، چلو ترین صاحب کو اڑا دیتے ہیں، اور ترین صاحب کی قربانی دے دی گئی. ہاں ٹھیک ہے جی، اڑا دیں ان کو. مجھے اس کا اس طرح کا بیلنسنگ کا مجھے اندازہ نہیں ہے. لوگ کہتے تھے کہ بیلنسنگ ہوئی ہے، لیکن میں نے آپ سے نا اب تک 4-5 سوال کیا، آپ نے سارے کے سارے لوگوں پہ ڈالے ہیں، خود اپنے بھی کچھ نہیں لیا. نہیں، اس لیے کہ مجھے آنیسٹلی مجھے حیرانی ہوئی جب جہانگیر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. اور حالانکہ میری کوئی جہانگیر سے اتنی بنتی نہیں تھی پارٹی کے اندر، لیکن مجھے افسوس بھی ہوا کیونکہ ایک آدمی کو آپ ساری عمر کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیں. اور مجھے اس کو ڈیٹیلز بھی اب یاد نہیں ہے کہ کیا ڈیٹیلز تھی، کہ کس بنیاد پہ کیا گیا. میں ایک منٹ کے لیے مطلب آپ صرف امیجن کیجیے، بیکاز مجھے لگ رہا ہے آپ ٹھیک ہے، آپ شاید اتنے ہرٹ نہیں ہیں یا ڈینٹڈ نہیں ہیں کہ آپ اس حد تک نہیں جا رہے، لیکن ایک شخص جس کے بارے میں آپ خود فرما رہے ہیں کہ اس نے پارٹی کو اتنا ڈیڈیکیٹڈلی ٹائم دیا، اس کی جگہ اتنی امپورٹنٹ تھی. ٹیکنیکلی نمبر 2 ان دا پارٹی نا، جہانگیر ترین واز نمبر 2 ان دا پارٹی. لیکن وہ کس نہج کے اوپر آ گیا وہ شخص کہ اس نے جو خان صاحب کا سب سے بڑا حریف تھا اس کے ساتھ الائنس کرنا زیادہ بہتر سمجھا کہ یار میں، اینڈ ہی نیو کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے سوسائڈل پولیٹیکل موو، کہ آبویسلی آپ کا ووٹ بینک ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. لیکن اس نے کہا یار میں یہاں تک چلا جاؤں گا، ان کے ساتھ میں مزید نہیں چل سکتا. کتنا کو بندہ تنگ آ گیا ہوگا. منصور، یہ سیاست جو ہے نا بڑی بے رحم ہے. اچھا، اس کے اندر کوئی کسی کا نہیں ہے. ریئلی واقعی میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے پالیٹکس میں شروع میں جوائن کی تو میں حیران ہوا کہ کتنی ان فائٹنگ ہے. اور اس کے بعد میں اس کنکلوژن میں پہنچا کہ جو ٹاپ 30 لوگ ہیں نا پارٹی کے، ان میں سے 2 اکٹھے ہو جائیں نا تو وہ فورس بن جاتی ہے. اچھا، زیادہ نہیں، صرف 2، کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف ہوتا ہے. آپ کے خلاف کون تھا؟ نہیں، بہت لوگ خلاف تھے اس میں، اب کیا میں جاؤں اس کے. لیکن میں صرف یہ کہنے کہ ایک بڑی کٹ تھروٹ گیم ہے یہ پالیٹکس جو ہے. اچھا، اور پاور کی گیم ہے نا. پاور کی گیم میں تو کنگ شپ بیئرز نو کتھ نو. اصل لڑائی تو تب سٹارٹ ہوتی ہے جس طرح آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ آپ کا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جانے کا اس وقت ملک مراج خالد صاحب کے اس میں تھا کہ اسلام آباد کا ٹکٹ آپ کو چاہیے تھا، آپ کو نہیں ملا، آپ غصے میں آئے اینڈ یو ٹک دیٹ ڈیسیجن. یہاں پہ بھی ظاہری بات ہے جب ٹکٹ بٹ رہا ہوتا ہے الیکشن کے لیے، اصل لڑائی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ٹکٹ کنوں ملے گا. اس لیے کہ لوگ آگے جانا چاہتے ہیں اوبیسلی. سم ون وڈ وانٹ کہ یار شفقت صاحب، اور شفقت صاحب سے ٹکٹ لینا اور بھی اوکھا، کیونکہ اگر آپ 2013 میں جیت چکے تھے تو 18 کا ٹکٹ تو آپ کو ڈینائی ہو ہی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے، ویسے وہ کچھ لوگوں نے کوشش کی اس میں. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کس نے کوشش کی. وہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، وہ بہت ضروری ہے ریکارڈ کے لیے، کیونکہ میرا اگلا سوال اس سے اٹیچڈ ہے. اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کس نے اٹیمپٹ کی اس وقت 2018 میں 18 میں مجھے ٹکٹ ڈینائی کرنے کی. ہاں، کیا ضرورت ہے اس نہیں پتہ چلنا چاہیے. میرے اپنے ایم پی جو تھے وہ کوئی اتنے خوش نہیں تھے میرے ساتھ. آپ کے ایم پی اے تو وہ تھے، کیا نام ہے یہاں سے آپ کے، مراد راس اور اپنا میاں محمود الرشید. ہاں، لیکن بعد میں ہم ٹھیک ہو گئے تھے آپس میں. نہیں، وہ جب الیکشن ہو گئے تو پھر ٹھیک ہی ہو جائے. لیکن آپس میں ہمارے کوئی تھوڑا پرابلم. یہ جو ایم این اے ایم پی اے ہے نا، یہ ایک بڑی اسٹرینج ریلیشن شپ ہے. لو ہیٹ ریلیشن شپ. یہ پہلے ایک حد تک آپس میں نفرت چلتی ہے، پھر پیار ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ ایک ہی حلقے میں ہے نا. ہاں، اور آپ سپورٹ کرنا پڑتا ہے. سپورٹ کرنا بھی پڑتا ہے، اور آپ کی آپس میں دل نہیں کر رہا ہوتا، چھوٹی موٹی لڑائی بھی جاری رہتی ہے. اچھا، ظاہری بات ہے دونوں ونگز جو ہوتے ہیں وہ تو ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ایم این اے کے لیے. وہ تو لیکن ویسے میں آپ کو جنرلی کہہ رہا ہوں کہ جنرلی اسپیکنگ ان فائٹنگ ود ان دا پارٹیز جو ہے نا، مجھے آپ کوئی چھوٹی سی چھوٹی پارٹی دکھا دیں اور اگر اس کے اندر آپ گھسیں گے تو اگر 20 لوگ ہیں تو 20 میں بھی آپس میں لڑائی ہو رہی ہوگی. اس کے بعد خیر آگے چلتے ہیں، کیونکہ میں نے ابھی آگے بہت ابھی چیزیں پڑھی ہیں جو ابھی ڈسکس کرنی ہے. تو ابھی اچھا ہے کہ مجھے پہلے پتا ہوتا، میں انجوائے کر رہا ہوں. اچھا چلیں، گڈ کہ میں آپ سے یہ بات سن رہا ہوں. اس کے بعد
سال جب چلتا ہے, اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں جن کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں آپ کی سوری وہ چل بھی رہی تھی, نوک جھوک چل رہی تھی, انہوں نے میرے پروگرام میں آ کے کہا کہ 2019 میں ہمیں آفر آ گئی کہ جناب پنجاب لے لیں آپ, اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کی پرفارمنس سے بہت تنگ آ گئی ہے اور آپ لے لیں پنجاب. بزدار صاحب کے اوپر خان صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹک اپ ہوئے ہیں, انہوں نے کہا میں بزدار تو نہیں چینج کروں گا. یہ فیلنگ آنا شروع ہوئی آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے از ناٹ ہیپی ود یور ورک؟ یہ فیلنگ اس لیے آنی شروع تھوڑی سی اب 2019 میں تو مجھے پہلا سال ہو چکا ہے تقریباً. پہلا سال ہو جاتا, اس وقت تو اتنا نہیں پتہ لگا, لیکن بعد میں 20 کے بعد کووڈ کے فوراً بعد جب ذرا زیادہ پریشر تھا کہ بزدار صاحب کو ہٹایا جائے, تو اس وقت مجھے زیادہ محسوس ہوا کہ پریشر کہ دوری جو ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ چیف صاحب نے کوئی 1-2 دفعہ یہ پبلکلی بھی کہا کہ یہ چینج ہونا چاہیے پنجاب میں, تو وہ لگا کہ کوئی تھوڑی سی پھر زیادہ دوری جو نظر آئی وہ نظر آئی جس وقت ISI چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی, تو آخری نیل تھا, وہ آخری دن تھا نا. لیکن اس سے پہلے مین بون آف کنٹینشن جو نظر آتی تھی وہ پنجاب نظر آتی تھی. اچھا, نظر آتا تھا کہ پنجاب کی وجہ سے دوری ہم ہو رہی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی ان کو 2019 میں پرومس ہو گیا تھا کہ پنجاب ہم دے دیں گے, میرا خیال ہے کہ شاید ان کو کہا گیا ہو, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کرنا کوئی اتنا ایزی تھا. اچھا نہیں, لیکن ایک تھیوری یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ خان صاحب بھی بزدار صاحب کو اس لیے نہیں چینج کر رہے تھے کہ ہی واز ناٹ شیور کہ ہی ول بی ایبل ٹو برنگ بیک another CM آف دا, یہ بھی مجھے کیونکہ بڑی ریزر تھن میجورٹی پہ اچھا کہ آپ نے یہ یاد کرا دیا. یہ خان صاحب یہ کہتے بھی تھے اچھا کہ کیونکہ نیا بندہ جو ہے اس کو لانا مشکل ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ فیلنگ یہ تھی کہ اگر آپ علیم خان جیسے شخص کو اگر آپ لے آتے ہیں تو ان کے لیے اپنے لیے میجورٹی اکٹھا کرنا اتنی مشکل نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی وہ خان صاحب نہیں مان رہے تھے. خان صاحب نہیں, اس پہ آخر میں مانے تھے. میرا خیال ہے جب ہماری گورنمنٹ جانے سے کوئی مہینہ ڈیڑھ, میری اطلاعات کے مطابق تو علیم خان صاحب کے بڑے گھر سے بھی اپروول ہو گئی ہوئی تھی ایک موقع کے اوپر, کافی حد تک گرین سگنل آ گیا تھا کہ جی ٹھیک ہے دیٹس فائن, لیکن خان صاحب نہیں مان رہے. خان صاحب واز اینڈ تک وہ انسسٹنٹ جہاں رہے. تک مطلب کہ اگر بڑے گھر سے مطلب چیف صاحب ہیں, آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں آپ, تو وہاں کی طرف سے بزدار سے ڈسسیٹسفیکشن کا تو مجھے پتہ ہے. اچھا, سیٹسفیکشن کس سے تھی یہ نہیں پتا. سیٹسفیکشن کس سے تھی اس کا مجھے نہیں پتا. اچھا, یہ کووڈ کا جب دور آتا ہے اس کے بعد ایک پیریڈ, اس میں آپ بڑے سینٹرل فگر ہو جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے ہیرو بن جاتے ہیں, کیونکہ شفقت صاحب جو ہیں وہ چھٹیوں کا اعلان کرتے تھے کہ ایگزامس اس کو ریکگنائز نہیں کیا گیا جتنا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا وہ. ہاں, کیونکہ ہم نے سارے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں, ہماری حکومت پنجاب اور وہ تھی, لیکن آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت تھی. سو سارے پاکستان کی جو گورنمنٹس تھی ان کو کوآرڈینیٹ کرنا, ایگزامس پہ کوآرڈینیٹ کرنا, اسکولز بند کرنے پہ کھولنے پہ, یونیورسٹیز بند کرنے میں کھولنے میں, امتحان ہوں گے نہیں ہوں گے, پاس کریں گے نہیں کریں گے, یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ایشوز تھے. اور میرا خیال ہے کہ مجھے جو بہت بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ یہ جو سال ایک تھا اس کے اندر ہم نے بڑے بڑے مشکل فیصلوں کو بائی کنسنسس میں نے کریٹ کیا. سعید غنی صاحب سندھ میں وزیر تھے, آئی ووڈ کال ہم آئی ووڈ سے کہ یہ ہو رہا ہے, وی ووڈ گیٹ آن ٹو دا سیم پیج. پھر میں آزاد کشمیر کے جو وزیر صاحب تھے ان کو, سو میرے مطلب کہ ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے, اور اسد کی سربراہی میں ایک وہ تھا, وہ کیا کہتے تھے اس کو, ایک نام تھا اس کا, جو کووڈ کے لیے ایک وہ جو آرگنائزیشن ٹاسک فورس جو ایک بنی ہوئی تھی, وہ اوور آل سپروائز کر رہے تھے. سو اس میں تو بہت زیادہ ہم نے بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ اچھا کام کیا, اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ میرے بہت بڑی فین بیس بھی بہت بڑی. تو میں اس دوران نا میں یہی کہتا تھا کہ خان صاحب نے اور کچھ نہ کیا ہو کہ یوتھ کا نیکسٹ لیڈر جو ہے نا اختیار کر دیا. وہ مجھے کہتے تھے یوتھ کا وزیر اعظم. میں آئی وانٹ ٹو ہیئر, کیونکہ میں فرینکلی اگر پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد, میرے اپنے بچوں نے میرا دماغ خراب کیا ہوا تھا
کہ جی وہ شفقت صاحب سے پوچھیں کہ وہ ایگزام ہمارا وہ والا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا یار بھائی وہ اناؤنس کر دیں گے, ٹویٹر ان کا جا کے ٹویٹ, پتہ نہیں آپ کے اس پر ٹویٹر فالوئنگ کتنی بڑھ گئی تھی اس کے, پتہ نہیں آپ نے نوٹ کیا 4 ملین 4 ملین جسٹ 3.98 اس وقت 3.8 ملین ہے. دا سینٹا کلوز آف پاکستانی یوتھ کے یہ اناؤنس کریں گے کہ جناب ایگزام پوسٹ. اچھا ویسے آپ کو اس دوران کبھی کبھار اسٹوڈنٹس وغیرہ ملتے ہوں گے تو کیا اس پہ کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جی ابھی بھی ملتے ہیں. اچھا ان نون بچے جو ہیں میرے پاس آتے ہیں اور میرے ساتھ تصویریں کھنچاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی ڈیورنگ کووڈ. اگلے دن میں لمز گیا, وہاں پہ بچے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے جناب آ کے تصویریں کھنچائیں یہ وہ. اچھا سو بڑی اچھا ہے, نائس فیلنگ. ہاں نہیں اچھی بات ہے, اچھی بات. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ٹربل سم ایئر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹربل سم ایز آئی سیڈ کہ یہ پنجاب کا زیادہ تھا یہ جو. نہیں میں آ رہا تھا 2020-21 کا جو ایئر ہے, میں اس کے اندر جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا جو ایشو وہ تو 21 میں ہوئی نا. جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو وہ اس کے اندر وہ جب پرابلم آ رہی تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی, خان صاحب کیوں اسٹک اپ ہو گئے ہوئے تھے اس بات کے اوپر؟ اور وہ یہ والی ضد جو ہے نا, تھوڑی سی عثمان بزدار والی ضد لگ رہی تھی مجھے کہ نہیں اس طرح نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر پہلے تو میں ایک جنرل بات کروں نا. جی جی. پولیٹیکل پارٹیز کو اور پولیٹیشنز کو کسی کوئی اندرونی معاملہ جو ہے نا سروسز کا, اس میں بالکل عمل دخل نہیں کرنا چاہیے. اچھا. بیکاز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس سے ڈفیکلٹیز میں اضافہ ہوتا ہے. اگر انٹرنل تو نہیں ہے یہ؟ انٹرنل تھا نا. کس طرح؟ کہ بھائی جنرل فیض کو وہ رکھنا چاہتے تھے ایز ڈی جی آئی ایس آئی. ڈی جی آئی ایس آئی ٹھیک. اور جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ جنرل ندیم جو ہیں وہ آئیں وہاں پہ. نہیں بٹ ڈیسیجن کس کا ہوتا ہے؟ ڈیسیجن تو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. تو وہ جو نچاکی میں سمجھوں یا جو اس میں ڈفرینسز ہوئے وہ اس طرح ہوئے کہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اناؤنسمنٹ ہو گئی وداؤٹ اپروول آف دی پی ایم. اچھا اس کے اوپر ویسے باجوہ کیمپ یہ کہتے ہیں کہ جی اپروول تھی, اب مجھے وربل اپروول تھی. جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ تھی کہ اپروول کے بغیر کر دیا گیا. ہاں. تو اس پہ خان صاحب بڑے اپسیٹ تھے. ہاں. اور میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو میں جو وہ کہتے تھے اس کو لگا دیتا. اس لیے کہ اس میں میں 34 سال جو میں نے سیاست میں بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, پولیٹیشنز کی ایک بہت بڑی غلطی ہے, نواز شریف نے وہ بار بار کی ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے اس کو میں بناتا ہوں, یہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہوگا, ساڈا بندہ یہ میرا بندہ ہے جی, ٹھیک ہے, انہوں لا دیو. ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ کوئی کسی کا بندہ نہیں ہے, وہ انسٹیٹیوشن کا بندہ ہے. جب آپ نے لگا دیا اس کے بعد وہ انسٹیٹیوشن کا بندہ ہے. اچھا تو ڈزنٹ میٹر آپ جس کو مرضی لگائیں. آپ سب سے جو کوالیفائڈ ہے, جو سب سے زیادہ جس میں جو بھی کرائٹیریا ہے اس پہ جو بیسٹ اترتا ہے اس کو آپ لگائیں. اس پہ نہ جائیں کہ جی یہ اب مثلا 99 میں نواز شریف صاحب نے ضیاء الدین بٹ صاحب کو لگا دیا. اب ضیاء الدین بٹ صاحب جو تھے وہ آئی ایس آئی میں بیٹھ کے بھی آئی ایس آئی نہیں سنبھال رہے تھے اور آرمی چیف کچھ اور چاہتے تھے. ہاں. سو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ یا اگر انہوں نے مشرف کو آرمی چیف لگایا کہ جی مشرف صاحب جو ہیں وہ شاید کراچی سے ہیں یا کچھ ایسے ہے تو وہ ان کی اتنی سپورٹ بیس نہیں ہوگی فوج میں, کیسے آپ نہیں. لیکن شفقت صاحب یہ تو ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے کہ ایسا ہے, لیکن کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ پرائم منسٹر کی کوئی بھی ریزنز ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل مطلب یو ہیو پولیٹیشینز اوور ہیئر. خان صاحب دیکھ لیں, خان صاحب کو پتہ نہیں کتنا ووٹ تو اس بات پہ پڑ جاتا ہوگا کہ بڑے ہینڈسم ہیں. ٹھیک ہے, پڑتا ہے نا, پیپل ہیو دیئر اون ریزنز ٹو چوز اینی ون. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میری گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ توقع کرنا کہ جس کو ہم لگا رہے ہیں وہ ہمارے جو مطلب ہے کہ سیاہ سفید میں ہر چیز میں ہمارے ساتھ ہوگا, ہمارے ملک کے پیکولیئر سرکمسٹانسز میں وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جو موسٹ کوالیفائڈ ہے اس کو لگا دیں. دیر از نو نیڈ ٹو بیکم اے پارٹی ٹو اینی کائنڈ آف جو ود ان انسٹیٹیوشن کوئی اگر آپ نہیں. وہ تو خود نواز شریف صاحب بھی فیل کر رہے ہوں گے, مطلب جس طرح باجوہ صاحب کو انہوں نے لگایا اور اس کے بعد آج وہ باجوہ صاحب کو ہی بلیم کرتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا 2018 کے اندر یا 17 کے اندر. باجوہ کاکڑ صاحب کو لگایا تھا 93 میں, مشرف صاحب کو لگایا تھا, اس کے بعد باجوہ صاحب کو لگایا تھا, کسی اور کو بھی لگایا موجودہ
نہیں وہ تو شہباز شریف نے لگایا. الٹیمیٹ پیچھے سے تو وہی ہے نا. مقصد یہ ہے کہ یہ اپنا کام اتنا کچھ ہے کرنے والا کہ اس چیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ میں اس کے اوپر دوبارہ آتا ہوں، لیکن عاصم منیر صاحب کے حوالے سے موجودہ جو چیف ہیں خان صاحب نے آپ کے خیال میں جو پہلے سال کی غلطیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک غلطی تھی خان صاحب کی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگین وہی بات ہے کہ چوائس تو پرائم منسٹر کی ہے، لیکن اس چوائس کو بڑا کیئرفلی ایکسرسائز کرنا چاہیے. نہیں ہٹانا چاہیے تھا عاصم منیر صاحب کو؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہٹانا چاہیے تھا اس کو کیئرفلی، کیونکہ ایک ٹینیور ہوتا ہے اور ہر انسٹیٹیوشن کا ایک اپنا حساب کتاب ہوتا ہے. مثلا سول میں تو اب تباہی ہو گئی ہے نا کہ کوئی ڈپٹی کمشنر لگتا ہے یا کوئی کچھ لگتا ہے تو وہ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے، حالانکہ ٹینیور 3 سال کا ہے. بٹ اگین میرا آپ سے وہی سوال ہے، آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پریروگیٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہے. نہیں پریروگیٹو ہے، لیکن نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہٹانا چاہیے تھا. کئی دفعہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے کچھ کرنے کی، لیکن آپ کو آپ استعمال نہیں کرتے. نہیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اچھا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریسٹرینٹ، کہ آپ کو طاقت کے ہوتے ہوئے بھی ریسٹرینٹ کرنا چاہیے. اچھا چلیں مجھے پھر یہ بتا دیجئے کہ اگر لیٹ سے 77 سال میں یا آنے والے اگلے 77 سال میں ایک وزیر اعظم کو ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو لگانے یا ہٹانے کا اختیار کب استعمال کرنا چاہیے جا کے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، وہ تو کل کو کبھی بھی استعمال کرے گا تو آپ کہیں گے نہیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے، بے شک آپ کے پاس سے اختیار ہے. وہ کہے گا بھائی جان میں اختیار فریج میں رکھوں، میں اس کا کیا کروں گا. 1988 میں محترمہ نے ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب کو ہاں آئی ایس آئی کا ہیڈ لگا دیا. ہاں کیا نام تھا ان کا؟ کلو صاحب. کچھ بھی نہیں کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا تھا. ٹھیک ہے جی. نواز شریف صاحب نے ضیاء الدین بٹ صاحب کو لگا دیا، اس کی بات ہی کوئی نہیں سنتا تھا. نہیں وہ آئی ایگری. سو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ کے حالات ہیں اس کو آپ صحیح طرح انڈرسٹینڈ کریں، اور انڈرسٹینڈ کر کے آپ ایسی چیزیں انسٹیٹیوشن کو ساتھ لے کے چلیں. نہیں اگر انسٹیٹیوشن کے اندر اگر فار ایگزامپل چلے میں تھوڑا بلنٹ طریقے سے کہتا ہوں، اگر یہ پرابلم ہے، اگر انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ ایک ایشو ہے کہ وہ ایک سویلین پرائم منسٹر کا اپوائنٹڈ بندہ نہیں ایکسیپٹ کر رہا، تو پھر پرابلم پرائم منسٹر کے ساتھ ہے یا انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے؟ نہیں میرا خیال ہے کہ 90% ٹائم تو ایکسیپٹ کر لیتے. دیکھیں نا آرمی چیف تو زیادہ تر تو ایسے مقام آئے ہیں سوائے مشرف پیریڈ کے جس میں سولینس نے بنائے ہیں اور وہ ایکسیپٹ ہوئے ہیں. ٹھیک. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اندرونی پوسٹنگز ٹرانسفرز یہ وہ وغیرہ ہے نا، اس کے اندر آپ جو انسٹیٹیوشن کی اپنی پریفرنسز ہیں اس کے مطابق چلیں. سو بیسک آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آرمی چیف کی حد تک بس اپوائنٹمنٹ جو ہے آپ کے پاس وہ آپ کر لیں، وہ کریں آپ، باقی معاملات میں وہ آپ، اور اس میں بھی میرٹ کریں. اس میں بھی یہ نہ دیکھیں کہ جی اے ساڈا بندہ ہے، ساڈا بندہ کوئی نہیں. اچھا اگر اس کو میں اپوزٹ کر دوں، وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کو پاکستان کے فارن افیئرس کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. فارن منسٹری جو ہے وہ آپ کے اپنے دور میں کیا انڈیپینڈنٹ چل رہی تھی؟ میرا خیال ہے فارن افیئرز از اے بیڈ ایگزامپل. اچھا ٹھیک ہے. اس لیے کہ فارن افیئرز ہو گیا، اس کے اندر بہت سارے امریکہ میں، یو کے میں، ٹھیک ہے، فارن پالیسی کے اندر ڈیفینس انسٹیٹیوشنز انوالوڈ ہیں. چلیں میں منسٹری کیونکہ وہ سیکیورٹی، ٹھیک، سیکیورٹی انٹیریئر بھی پھر اس کے مطابق ہی جاتا ہوگا. انٹیریئر میں کیونکہ ٹیررزم کا ایک بہت بڑا عنصر ہے. یہ بھی ہو گیا. فائنانس فائنانس میں کوئی ایسا اور آج تک ہوا بھی نہیں کبھی. ایس آئی ایف سی آپ کے سامنے نہیں، ایس آئی ایف سی کا مجھے کیونکہ ابھی اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے، اگر یہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. ہاں لیکن اگر کوئی ایسی چیز پیچھے بجلی گیس اور پانی کا محکمہ رہ جاتا ہے. نہیں ایجوکیشن ہے، بجلی ہے، گیس ہے، ہیلتھ نہیں ایجوکیشن بھی آپ دیکھ لیں اٹھا کے. ایجوکیشن کے اندر آج جو آپ کا جو سلیبس ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے بڑا ایک وہ لیا، اس کے اوپر بھی بڑی کرٹیسزم ہوئی کہ آپ نے سلیبس کے اندر جو چینجز کیے، اس کے اندر بھی جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا عنصر نظر آتا ہے کہ اس کی ہسٹری جو ہے اتنی ڈسٹارٹیڈ ہے کہ ہم لوگ اس میں کھل کے صحیح طرح بات ہی نہیں کرتے. 71 کے اندر ہم سیدھا کہتے ہیں جناب بھٹو مجیب الرحمان تھا، بات ختم. یحییٰ خان کا کیا رول تھا، ایوب خان کا کیا رول تھا، سارا بیچ میں سے نکال دیتے ہیں. وہ ضرور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں میں ڈس ایگری. وہ کیوں ہے آپ مجھے بتائیے. لیکن ہمارے جب ہم نے سلیبس بنایا تھا تو ہماری ڈائریکشن یہ تھی کہ
وہ ہم تو پہلے 3-5 کلاسز کا بنا رہے تھے نا, اس میں ہسٹری تو اتنی تھی نہیں. ہاں وہ تو آنا تھا بعد میں, وقت ہماری گورنمنٹ. میرا کہنے کا مطلب آپ ہم لیکن کیونکہ یہ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ میں نے آپ کہا سے- اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے وہاں پہ. نہیں, میں یہ آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ڈسٹارشن آف ہسٹری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہے تو کس کی وجہ اور سے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں, اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس میں ضرور ایک خواہش ہوگی. There you go. لیکن وہ کے عزیز نے جو کتاب لکھی ہے مرڈر آف ہسٹری, آپ اس کو بنائیں کورس کا حصہ. اس کے اندر بالکل بنانا چاہیے. آپ نہیں بنایا نا, آپ بنا کے دکھائیں. نہیں, ہم تو پہلے 5 سال میں اس سے ڈیل کر رہے تھے. نہیں میں ایگری میں آج آپ کے سامنے آج چلے میں آپ سے ایک اس طرح سوال کر لیتا ہوں. آپ کے خیال میں کے عزیز کی کتاب کبھی پاکستان کے کسی کورس ورک کا حصہ بن سکتی ہے؟ بننی چاہیے. بننی چاہیے نہیں, بن سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ بننے دے گی کبھی؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بین تو نہیں ہے نا, تو وائی ناٹ. بننے کوئی نہیں دے گا نا, بننے کوئی نہیں دے گا. دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے میں ایک اور بینگ اے فارمر پولیٹیشین, اب میں آپ کو فارمر پولیٹیشین, اور مجھے برا لگ رہا ہے کہتے ہوئے بائی دا وے کہ یہاں پہ پاکستان کی اگر آپ ہسٹری کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, اس کے اندر پولیٹیشین کو تو آپ نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. اس کے اندر وہ برا تھا, وہ کرپٹ تھا, وہ جاسوس بھی تھا, وہ غدار بھی تھا, وہ بھارتی ایجنٹ بھی تھا, سارے الزامات اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. لیکن ڈکٹیٹرز کے حوالے سے جو ہے نا آپ کی ہسٹری بکس کلین ہے, ان کو نہیں ہاتھ لگاتی, وہ ان کو نہیں بتاتی کہ انہوں نے کیا 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 اپنے دور کے اندر. فرینکلی میں نے کورس کی جو ہسٹری بکس ہیں ان کو لیٹلی نہیں پڑھا, ٹھیک ہے, اس لیے مجھے نہیں پتا کہ وہ ایوب خان کو, یحییٰ خان کو اور مشرف کو اور ضیاء الحق کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اپنا اس کو یحییٰ خان کے بارے میں جو لکھا جا چکا ہے یا ضیاء کے بارے میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ تو کورس میں ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اتنی کرٹیسزم اور اتنی زیادہ ان کی وہ ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی وہ ہم لوگ آئی تھنک وی ایکچولی ہاپڈ فرام ون ٹاپک ٹو آپ انادر. بات کر رہے ہیں سلیبس کی. ہاں نہیں, میں ایکچولی بات کر رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹ کی. میں بات کر رہا تھا کہ ہم فٹ پرنٹ تو ہے نہیں, وہ نہیں وہ تو ہے, وہ تو مجھے بھی پتا ہے, لیکن وہ اتنا گاڑا ہے کہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا. میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ پھر یہ سویلین بالادستی آخر آتی کس چیز کے, اس نے کرنا کیا ہے؟ یہ ایک سگنیٹری اتھارٹی ہے صرف جو بیٹھ کے ایک آرمی چیف بیٹھ کے اناؤنس کر دے, اس کے بعد آپ نے ڈی جی آئی کس کو لگانا ہے, ڈی جی ایم آئی کون ہونا چاہیے, وہ اپنے کام صحیح طرح کر رہے ہیں کہ نہیں. مطلب پولیٹیشین کا احتساب ہوگا, ہر قسم کا ہوگا, اس کو نیب میں بھی رگڑا لگے گا, اس کے اوپر 150 کیسز بھی بنیں گے. وہ اگر لاہور میں ہے تو کوئٹہ میں بھی کیس اس کے اوپر بن جائے گا. اگر کوئی نئی انصاف کے کٹہرے میں آ کے کھڑا ہوگا اور نہ کوئی جرت کبھی کرے گا, وہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی بندہ. یہ تو صحیح بات ہے, میں کو ان کا ڈیفینڈ نہیں کر رہا نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پاور ہے ہمارے ملک میں, اس کی وجہ سے جس طریقے سے سیاستدانوں کا احتساب ہوتا ہے اس طرح ان کا نہیں ہوتا. ہاں, اور ہونا چاہیے. ہاں نہیں, لیکن وین یو سے آپ نے کہا کہ میں نے 35 سال جو کام کیا ہے, میں نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھ لی ہے, اور اس کے مطابق ان کے معاملات میں بولنا بھی نہیں چاہیے. ان کے معاملات, اندرونی معاملات جو ہیں ان میں عمل دخل نہیں کرنا چاہیے. بولنے تو الگ بات ہے, اس میں عمل دخل نہیں اس لیے کہ آپ کو اگر آپ اس تصور سے کر رہے ہیں, مثلا اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر یہ خیال تھا نواز شریف صاحب کا کہ جی میں نے جنرل باجوہ کو لگانا ہے آرمی چیف, جی, جبکہ 2-3 اور لوگ بھی بڑے سینئرز موجود سینئر تھے اور ایلیجبل تھے, جی, اور اس توقع سے لگانا ہے کہ یہ تو میرے بڑے خاص اپنے ہوں گے, یا مشرف کو لگانا ہے کہ یہ میرا خاص ہوگا اور جہانگیر کرامت کو ہٹا دیا, یا کاکڑ کو صاحب کو لگانا ہے کہ یہ میرا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط توقعات ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب آپ نے لگا دیا دین لیٹ دیم گیٹ آن ود دا جاب. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں تو آپ کو اس طرح کہہ سکتا ہوں نا کہ مثلا ایجوکیشن ہے, آئی واز ایجوکیشن منسٹر, مجھے خوشی نہیں ہوتی تھی کہ اگر مجھے بغیر بتائے, بغیر کنسلٹ کیے میرے کو جوائنٹ سیکرٹری کو چینج کر دیا جائے. آئی ڈڈ ناٹ لائک اٹ. ٹھیک ہے, میں نے بلکہ کئی دفعہ لڑائی کی اس بات پہ کہ میرے منسٹری کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے ایون ان دا پرائم منسٹر ہاؤس, وہ پہلے سے میرے سے کنسلٹ کیا جائے. ٹھیک. سو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چوز کریں اپنے بیسٹ بندے کو ٹو ہیڈ این انسٹیٹیوشن اینڈ دین لیٹ دیم بی. لیکن آپ کے دور میں, آپ کی جب خان صاحب کا دور تھا, وین یو ور دا کیبنٹ منسٹر, وہاں پہ سیکٹریز, آئی جیز, ان لوگوں کے کہنے کے اوپر چینج ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے نا. دیکھیں کچھ سیکٹری ہوتے ہوں گے, نہیں ہوتے ہوں گے یا ہوتے تھے, اس لیے کہ مجھے دو مختلف چیزیں. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ
اب مجھے ذاتی طور پہ علم نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے ڈیفینس سیکٹری، آپ نے چونکہ یو بین فارمر بیوروکریٹ، اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے، اب تو یہ صورتحال ہے نا، اب ہم جہاں پہ کھڑے ہیں وہ تو یہ صورتحال ہے کہ بیوروکریٹس کی اپروولز بھی وہیں سے ہو رہی ہیں کہ جناب یہ کلیئر ہے اور یہ کلیئر نہیں ہے. اگر اس وقت ایسے ہو رہا ہے تو یہ تو بائی لا ہو رہا ہے، بائی لا ہو رہا ہے، اب تو بائی لا ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو سینسٹیو پوزیشنز تھیں ان پہ میرا خیال ہے کہ انٹیلیجنس سے رپورٹ لی جاتی تھی، کیونکہ میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا. ٹھیک. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ISI سے کسی سے رپورٹ لی جاتی ہو، پروموشن میں میرا خیال ہے لی جاتی تھی. یہ کلیئر ہے کہ اپنا انٹیریئر منسٹری، ڈیفینس منسٹری، ان میں ضرور، ایون فارن منسٹری، ان میں ضرور مشاورت ہوتی ہے. آپ کے دور میں ایک اور بھی جو پرابلم آئی جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ریٹائرڈ جو آرمی آفیسرس تھے ان کو مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے تعینات کیا گیا. ہر گورنمنٹ میں کیا گیا. نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، میں پہلی گورنمنٹ تو نہیں تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا وی ور ایکسپیکٹنگ کہ خان صاحب کا جب دور آئے گا نا تو یہ چیزیں ساری ختم ہو جانی ہیں. تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا ایسا. نہیں یہ بات نہیں ہے. اب مثلاً بیچارے آج بھی پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں نا، یہ جو کچھ ہو گیا ہے سارا کچھ جتنا کچھ اب ہو گیا ہے، دے آر ایکسپیکٹنگ کہ شاید اب جب کبھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئیں گی تو شاید اب ہو جائے گا. اس میں تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن بھی صحیح نہیں ہے. اچھا یہ بیچارے بیوقوفی کر رہے ہیں. نہیں ایکسپیکٹیشن صحیح اس لیے نہیں ہے اچھا کہ باقی پاکستانی شہریوں کی طرح ریٹائرڈ فوجی جو ہیں ان کا بھی تو حق ہے کہ اگر ان کو کوئی جاب، مثال کے طور پر میری منسٹری میں ایک نیا ونگ ہم نے کریٹ کیا، ٹھیک ہے، جو کہ جس کا مقصد تھا مدارس کی رجسٹریشن کرنا، اس کو ہم نے ریلیجیس ایجوکیشن کا. ٹھیک ہے. اس میں ایک صاحب تھے جنہوں نے PhD کی ہوئی تھی، PhD آن پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز اور مدارس، اور ان کو ہم نے سلیکٹ کیا اور ان کو ہم نے لگا دیا. ہی ہیپن ٹو بی اے میجر جنرل. ٹھیک ہے. اب میں یہ کہوں کہ جی وہ اس لیے لگایا، آئی تھنک ہی واز فلی کوالیفائڈ فار دیٹ. سو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر یہ کہنا کہ جی ہاں اگر یہ ہو کہ جی ساری چیزیں جو ہیں وہ وہیں سے نہیں، جب آپ PIA ایئر مارشل کو دے دیں گے وہ ٹھیک ہے. PIA ایک کمرشل ایئر لائن ہے. بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو پھر نہیں اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ایک کمرشل آرگنائزیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے جی یہ تو نہیں آپ نے ایلوکیٹ کر دی کہ جی یہ فلانی سروس ہے، اس کو ایلوکیٹ ہوگی اور ہر دفعہ جو ان کا بندہ ہے وہ آ کے بن جائے گا. بالکل غلط بات. That's what I'm saying. نہیں بالکل غلط بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اپروپریٹ جاب کے لیے ایک اپروپریٹ شخص اویلیبل ہے اور وہ ہی ہیپنس ٹو بی ریٹائرڈ فوجی اور سرونگ فوجی، تو واٹس رانگ ود؟ نہیں، آئی ایگری ود یو. میں اس پہ نہیں میرا اختلاف، بالکل ٹھیک ہے. میں تو کہتا ہوں اس نے اگر زندگی میں اس نے 2 سینچریاں کی ہیں تو اس کو PCB کا چیئرمین بھی بنا دے. ڈزنٹ میٹر، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. محسن نقوی صاحب کو بھی اب آپ نے بنایا ہوا ہے نا. اچھا نہیں، محسن نقوی صاحب یہ بڑا کے ساتھ کیا ٹاپک ہے. مجھے کرکٹ کا بڑا شوق ہے اور اس لیے وائی از دیر اے ریکوائرمنٹ کہ جی فارمر کرکٹر PCB کا چیئرمین. نہیں جب رمیز لگا تو سارے رمیز کے پیچھے پڑ گئے تھے. نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. محسن نقوی ہے نا، اور آپ توقیر ضیاء صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور بڑے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو ماضی کے اندر ان کا تعلق ہی کبھی نہیں رہا کرکٹ کے ساتھ. لیکن ذکا اشرف آپ کے سامنے. تو میں یہ نہیں، میرا تو بلکہ ماننا ہے کہ PCB چیئرمین ایک ایسے آدمی کو ہونا چاہیے جو فارمر CEO رہ چکا ہو، اس سے ایک آرگنائزیشن چلانی ہو. میں تو یہ بھی نہیں کہتا وہ کرکٹر ہو، لیکن کم از کم اس کو مینجمنٹ سکلز کم از کم آنی چاہیے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر مینجمنٹ سکلز کسی کے پاس ہیں تو پھر یہ بار نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا کیسے آیا، ایز لانگ ایز دیٹ پرسن از دا رائٹ پرسن فار دا جاب فار وچ ہی از اسائنڈ. ایکچولی the problem is کہ آر یو اور می آر وی دا رائٹ پرسن اور ناٹ. اس کا میرا اور آپ کا فرق ادھر ہی آ جائے گا اگر آپ کے نام سے پہلے جو ہے نا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل یہ لگا ہوا ہے، میں اور آپ برابر بھی ہوں گے نا تو آپ آٹومیٹکلی 2 اسٹیپ مجھ سے اوپر چلے جائیں گے. پاسبل ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے. ہاں کہ آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا، کیونکہ دیکھیں ایک ریئلٹی تو ہے نا ہمارے ملک میں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا ایک پاور ہے. سر ریالٹی مجھے شوکت صاحب 77 سال سے پتہ ہے. مجھے یہ دا پرابلم ڈو یو کنسیڈر اٹ ایز اے پرابلم اور ناٹ؟ آئی کنسیڈر اٹ اے پرابلم اگر اس شخص کو صرف اس لیے بنایا جائے کہ جی وہ ایک خاص عہدے سے ریٹائر ہوا ہے. یا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی جاب ہے اس کے لیے آپ کوالیفیکیشنز کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اینڈ اف دی پرسن از اویلیبل اینڈ کوالیفائڈ تو صرف اس بنیاد پہ اس کو نہیں اس کو لگا دینا چاہیے. اور ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ
सर्विस का बैकग्राउंड है या नहीं है। ठीक, ये आगे बिकॉज हम लोग DGI की तैनाती तक तो हम आ ही गए थे वहाँ पे, उसके बाद आपको कब फील होना शुरू हुआ द गेम इज़ ओवर नाउ वी आर गोइंग? ऑलमोस्ट इमीडिएटली। अच्छा, हाँ, इसलिए कि हमें ये एक चीज़ का तो हमेशा पता था ना कि जो हमारी कोalition है वो कोई इतनी स्टेबल कोalition नहीं थी और उनके दम पे खड़ी है। और उनके दम पे खड़ी थी, अच्छा, इन द सेंस कि उन्होंने ज़रूर जो आम ज़द-ए-आम था कि उनकी वजह से बाप पार्टी और बाकी पार्टियाँ जो सो उस वक्त लगा कि अब हालात जो हैं वो डाउन हिल जाएंगे। हाँ, क्योंकि जनरल बाजवा की सपोर्ट से अगर वो खड़े थे तो जनरल बाजवा अगर आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं तो फिर ऑब्वियसली। फवाद चौधरी साहब मेरे पास यहाँ पे आए हुए थे हफ्ता 2 हफ्ते पहले, तो उन्होंने तो ये फरमाया, उन्होंने कहा कि वो एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई तो उसके अंदर तो जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे, इस हद तक नाराज़गी हुई थी आफ्टर दिस। इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि टेंशन तो बहुत ज़्यादा थी आपस में। वो टेंशन काफ़ी देर से, जैसे आपने कहा ना कि ये पंजाब की अपॉइंटमेंट से टेंशन चल रही थी, तो इस वक्त आके नवंबर दिसंबर 2021 में आके वो बहुत आगे होगी, बहुत तेज़ होगी। अच्छा, उसके बाद फिर ऑब्वियसली बिकॉज तब तक जिस तरह आप कह रहे हैं आपको आइडिया होगा, तो आई एम प्रीटी श्योर बाकियों को भी सबको आइडिया हो चुका था कि अब तरीके एतमाद की बातें दिसंबर में आना शुरू हो गई थी कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो लाने लगे हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद खान साहब ने आगे जाके वो जो मार्च के अंदर वो साइफर शैफर वाली सारी कहानी बनाई कि जनाब साइफर आ गया है तो अमरीकी हमारे हुकूमत जो है वो हमारी गिरा रहे हैं। जब आपको आइडिया है, मुझे आइडिया हो चुका था दिसंबर के अंदर ही कि जनाब थिंग्स आर गोइंग डाउन हिल नाउ, ख़राब हो रहा है काम। देखें उसके अंदर दो पहलू हैं उसके। एक पॉलिटिशियन जो है ना वो अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं उनमें से अपना पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। एग्रीड। मुझे याद है कि 1977 में भुट्टो साहब को एक लेटर आया था स्टेट डिपार्टमेंट से। ठीक। वो लियाकत बाज़ार में चले गए और उन्होंने वो लेटर हिलाया हवा में कि देखें मुझे हटाने लगे। ठीक। सो अगर कोई ये कहता है कि जी साइफर को पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए इस्तेमाल किया गया और अमेरिका का कोई रोल जो था उसको एग्जैजरेट करके बताया गया कि जी अमेरिका का रोल है जिसकी तो मेरा ख्याल है कि वो पॉलिटिकली जस्टिफाइड था और उसका कोई मेरा ख्याल है कि कोई अगलों ने भी अंडरस्टैंड किया। सो उसके अंदर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। नहीं, मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आती है। मुझे प्रॉब्लम ये नज़र आती है कि आपके पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर चंद अनस्पोकन रूल्स होते हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए पॉलिटिशियंस डू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वी नो दैट, लेकिन एक चीज़ जो आपके फॉरेन रिलेशंस को डेंट करने जा रही हो, एक चीज़ जो आपके डिप्लोमेट्स जो आपके मुख्तलिफ मिशंस के अंदर बैठे हुए हैं, एम्बेसीज़ के अंदर बैठे हुए हैं, उनको डेंट करने जा रही है। आप कुफ्र का कार्ड खेलें, गद्दारी का कार्ड खेलें। मैं आपके हवाले से भी अगर मैं बात करूँ, शफकत साहब के ऊपर कोई इस किस्म की गंदगी उछालना शुरू कर दे या आपकी पर्सनल लाइफ को डेंट करना शुरू कर दे, ऑब्वियसली बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं उस पर कहूँगा यार फाउल, यू कांट डू दैट। लेकिन अब ये सारा कुछ जो आपने किया, खान साहब ने जो कुछ भी किया, ये एटलीस्ट आप ये बात मानते हैं कि अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए किया सब कुछ? 100% पॉलिटिकल गेन के लिए। ठीक है, तो फिर क्या ये लेजिटिमेट था? बिल्कुल लेजिटिमेट था। मैं जो आर्ग्यू कर रहा हूँ ना वो ये कह रहा हूँ कि यूएस के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है ना वो और किसी मुल्क के साथ नहीं रहा। एक यूएस के साथ तो ये हमारी हिस्ट्री में बार बार इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि यूएस ने ये इंटरवीन, बल्कि एक ज़माने में तो कहा जाता था कि अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर तो हमारा कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता और हर चीज़। सो इसका लेट मी आस्क यू वन थिंग कि क्या उस इल्ज़ाम लगाने से हमारे अमेरिका से कोई तल्लुकात ख़राब हो गए? नॉट एट ऑल। बल्कि इस वक्त तो अमेरिका जो ज़्यादा बयानात दे रहा है वो पाकिस्तान में जमहूरियत के और राइट्स के और कुछ लोग कहते हैं खान साहब के हक़ में दे रहा है जी, ऐसे ही। सो देखें अमेरिका इज़ यूज्ड टू इट, उनको पता है कि ये होता है। बाकी कई मुल्क हैं जो यूज्ड टू नहीं है इससे। मेरा ये सवाल नहीं, चाइना, सऊदी अरेबिया, वो मेरा सवाल ये नहीं है। जिस तरह खान साहब ने 126 दिन के धरने के दौरान जो है 35 पंक्चर की स्टोरी बनाई, अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए जो है वो सब कुछ इस्तेमाल किया, और अल्टीमेटली एक दिन जब उनसे कहा गया, ये स्टार्ट हुआ था डॉक्टर शाहिद मसूद से। डॉक्टर शाहिद मसूद ने बेसिकली ये कहानी स्टार्ट की थी, उन्होंने माफ़ी मांग ली आज जाके, वो कह चुके हैं जनाब वो मेरा गलत था, वो मेरी स्टोरी गलत थी। खान साहब ने उसके ऊपर मेरे ख्याल में पूरा 126 दिन का धरना दे दिया 35 पंक्चर के ऊपर। ठीक है, आपने एक गलत झूठ के ऊपर आपने पूरी स्टोरी बिल्ड। गुजारिश सुने ना, इस वक्त अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, आप ज़रा देखें कि वहाँ पे फ़ॉरेन जो उनके मुल्क है, यूक्रेन को रोज़ गालियाँ देता है ठीक है, ट्रंप,
ٹھیک ہے جی. اسرائیل کے اوپر بھی اب آپ کو تھوڑا سا آج ہیرس کا بیان آیا ہے جو کہ کرٹیکل ہے اسرائیل کا. ٹھیک ہے. سو یہ کسی ملک کو الزام لگانا, کسی ملک کے خلاف بات کرنا, یہ فارن پالیسی کے اوپر تبصرے کرنے ہیں. ایگریڈ. اس کو کوئی بہت زیادہ آپ کہہ لیں یہ آپس میں پالیٹکس ہو رہی تھی, یہ سیاست ہو رہی تھی, یہ سیاست ہو رہی تھی, اور اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. وہ بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا. چلیں ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کیا, لیکن اس کو کیا یہ حقیقت تھا, کیا یہ جو کچھ تھا کہ کیا بالکل نہیں تھا. امریکہ نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں گرائی؟ بالکل نہیں گرائی. تو پھر میں یہ اور کیا کہہ میں یہی تو آپ سے تو جھوٹ بولا نا خان صاحب نے. دیکھیں, سیاست کے لیے ایک پبلک میں آپ جا کے ایک بیانیہ بناتے ہیں, وہ سارے بیانیے جو ہیں وہ 100% صحیح نہیں ہوتے. سر یہ جھوٹ ہے, عوام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس کو آپ جھوٹ کہہ لیں, کوئی اس کو پالیٹکس کہہ لیں. سر پالیٹکس نہیں ہے, یہی تو میں میرا اختلاف ہے آپ کا اور دونوں میں. لیٹ اس ایک جمہوری انداز میں ہم ایک دوسرے سے وی اگری ٹو ڈس ایگری. میں اگر یہاں تک آ جاؤں, میں یہ بھی خان صاحب کو دینے کے لیے تیار ہو سکتا ہوں کہ خان صاحب یہ کہ جی امریکہ میرے خلاف ہے, جو کہ تھا, جو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس وقت تھی, اگنور کر رہی تھی خان صاحب کو کال نہیں کر رہے تھے, بات نہیں کر رہے تھے. آئی کین اگری ٹو دس ایکسٹینٹ, بٹ ایکچولی بلڈنگ اے اسٹوری کہ جی وہ انہوں نے ہمارے ایم این اے جو ہے وہ ادھر بلا لیے, ایمبیسی بلا لیے, یہ سندھ ہاؤس میں سارے اکٹھے ہو گئے, امریکہ نے آشرواد کی, امپورٹڈ حکومت. واز دیٹ این امپورٹڈ حکومت؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے ساری دنیا کی جمہوریتوں میں فارن پالیسی جو ہے وہ ہمیشہ ایک پلانک رہا ہے, ایک کیا ایشو رہا ہے. اس وقت آپ کو امریکہ میں بڑے کنٹینشیس ایشو نظر آ رہے ہیں. یوکرین کی جو جنگ ہے نا, سوری تھوڑی سی سما خراشی ہو, یوکرین کی جو جنگ ہے نا, وہ ساری دنیا جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ روس نے جو ہے بڑا زیادتی کی ہے, یہ وہ. ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ پرووک کیا گیا تھا, جو کہ رشیا کی لائن ہے. ٹھیک. سو وہاں پہ ایک بڑا شور ہے اس چیز کا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فارن پالیسی پالیٹکس میں فیئر سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ فارن پالیسی میں, ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ احتیاط کریں, آپ کوشش کریں کہ آپ کچھ ملکوں کی جو سینسٹیوٹیز بڑی زیادہ ہوتی ہیں آپ اس کا خیال کریں, لیکن یہ انفیئر سبجیکٹ نہیں ہے. I'll tell you why am I saying this. اس کی ریزن یہ ہے کہ خان صاحب کی سٹوری کیا تھی. خان صاحب کی سٹوری یہ تھی کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے امریکہ کے ساتھ مل کے, ٹھیک ہے, ایک امپورٹڈ حکومت لے کر آئے, ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کرایا, امپورٹڈ حکومت لے کر آئے, شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی. اب آپ نے اس کی وجہ سے کیا کیا؟ آپ نے اس کی وجہ سے اپنے آرم فورسز کو بھی گندا کر دیا, کیونکہ اس کے بعد آرم فورسز کے اگینسٹ ایک پوری کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ٹھیک ہے, جبکہ جس کی بیسس ایک جھوٹ ہے, جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے خود فرما کے آتے ہیں یہ جھوٹ تھا. اب اس کی وجہ سے چلے آپ نے شہباز شریف کے اگینسٹ کیا, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اگینسٹ کیا, وہ تو چلیں پھر بھی آپ نے کیا, آپ نے اپنی آرم فورسز کے اگینسٹ بھی ایک پورا گند کٹایا. اس کے اندر پھر اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جنہوں نے اس طریقے اعتماد کے حوالے سے بینگ دا چیف جسٹس یہ فیصلہ دیا تھا کہ قاسم سوری وہ طریقے اعتماد کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتا تھا, آپ نے چیف جسٹس کو بھی گندا کیا, ٹھیک ہے. سو ایوری ون اس کے اوپر آپ نے مڈسلنگ کر دی صرف ایک جھوٹ کی بنیاد. میری گزارش سن رہے ہیں, اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہے کہ ہماری جو حکومت تھی اس کو گرانے میں جنرل باجوہ صاحب کا رول تھا. چلیں ٹھیک ہے, مان لیا, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ڈیو ٹو لوکل ریزنس, لوکل ریزن, ڈیو ٹو لوکل ریزن, لوکل ریزن, میں نہیں کہہ رہا فارن ریزن. ہاں ٹھیک ہے, نہیں لوکل ریزن, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت لائی گئی, سب کو اکٹھا کیا گیا, اس میں بھی ان کا رول تھا. اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی حکومت بنانے میں بھی جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا. اس میں بھی دو رائے نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میری مان لی میں تاڑی مان لی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو امریکہ کا ایلیمنٹ تھا وہ پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے, وہ کئی دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے, اور امریکن اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سے ہمارے تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑا. اور خان صاحب نے جو بیانی, میں اس وقت ترجمان نہیں ہوں پارٹی, میں یہ بھی نہیں آپ سے, مثلاً میں آپ کو دوسری طرف یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو قاسم سوری والی بات تھی یہ بالکل انکالڈ فار تھی. کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اس میں ہو ہی نہیں سکتا تھا نا. اور میں نے کہا, آپ نے کہا تھا اس میں, بالکل کہا میں نے. اچھا, جب میں نے کہا تو اس کو پسند نہیں کیا گیا خان صاحب کی جانب سے. نہیں, مجھے اس کی ڈیٹیلز کا اتنا نہیں پتا تھا, لیکن مجھے جو سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی نا کہ وہاں کچھ وکیل صاحبان بیٹھ کے ایسی باتیں کر, نام نہیں لوں گا میں ان کا,
کہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ جی آپ اگر یہ کر دیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کو اوائڈ کر دیا جائے گا. مجھے آئی واز گیٹنگ سو اینگری, سو اینگری کہ جس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, کیا ایڈوائس دے رہے ہیں پرائم منسٹر کو. ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے کہ بھئی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے تو وہ اتنے دنوں کے اندر ہونا ہے. اگر یہ آپ کر دیں تو یہ تو ری رائٹنگ کانسٹیٹیوشن ہی, پھر تو آج تک اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. نہیں تو سر آپ کو کیوں غصہ چڑھا تھا نا, آپ مت غصہ کیجیے, وہ اس لیے نہ کیجیے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ جناب یہ فارن پالیسی کے میٹر کو جو ہے وہ پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, نہیں تو یہاں پہ بھی کر لیں سر. جب اتنا فاؤل پلے کھیل رہے ہیں, اتنا فاؤل پلے کھیل رہے ہیں تو اس فاؤل پلے کو بھی ایکسیپٹ کر لیں کہ بالکل فاؤل پلے نہیں ہے, وہ لیجٹمیٹ ہے, وہ کوشر ہے. یہ جو تھا نا یہ تو اینٹی کانسٹیٹیوشن تھا نا بھائی. کانسٹیٹیوشن کو تو آپ نفی نہیں کر سکتے. امریکہ کو برا بھلا کہنا کوئی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ورزی تو نہیں ہے نا. میکنگ a conspiracy theory that your army chief is involved. Your army chief is involved in overthrowing a government. This is due to America. You know actually where you're putting your army chief as aligning with a foreign force. یہ کیا چیز ہے آپ مجھے بتائیے. بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس میں میں ایگری کروں گا کہ آپ کو اپنے آرمی چیف کو ان کا ساتھ گٹھ جوڑ نہیں بنانا چاہیے, لیکن امریکہ کو برا بھلا کہنا جو ہے وہ ایک بڑا ہماری اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. ساری عادت ہے یہ پاکستان میں بڑی لمبی تاریخ ہے. ٹھیک ہے وہ تو, اور وہ ہمیشہ جماعت اسلامی نے 50,000 دفعہ گالیاں دی ہیں. سر وہ جس طرح وہاں پہ انڈیا میں جو ہے وہ جب ان کا الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان بیشنگ جو ہے ان کا ایک طریقہ کار ہے. چلیں ٹھیک ہے میں یہاں تک بھی جانے کے لیے تیار سر, لیکن آپ کے وہاں پہ پاکستان بیشنگ میں کبھی آپ کے آرمی چیف کو, انڈین آرمی چیف کو مودی یہ نہیں کہے گا یہ پاکستان کے ساتھ مل گیا. نہیں وہ کبھی بھی نہیں کہے گا. وہ بات الگ ہے, اس میں آئی ایگری ود یو کہ اس کو فوراً ایک گورنمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں بنانا چاہیے تھا, اور وہ تھا بھی نہیں. اسٹوری کیا بناتے ہیں وہ اسٹوری کہتے ہیں جی سائفر آیا, سائفر جو ہے وہ جنرل باجوہ کے لیے. لیکن جو دو چیزیں ہیں نا, ایک چیز ہم اگری کرتے ہیں کہ فارن پالیسی از اے لیجٹمیٹ سبجیکٹ فار پالیٹکس. واٹ از ناٹ لیجٹمیٹ is کہ if you link your army chief with some kind of a foreign power. So we agree on that. Very good. لیکن جس سے جو constitutional aberration ہے, مثلا میں اگر آپ بعد میں اس کی طرف آئیں گے, یہ جو ابھی آج کل میں وہ آؤں گا میں بھی بعد میں, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں, یہ نہیں ہو سکتا. سو جب ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا تو آئین یہ کہتا تھا کہ 14 دن میں اس کے اندر, اور میرا نقطۂ نظر یہ تھا کہ ہمیں گریسفلی ایگزٹ کر دینا چاہیے. وی شوڈ ناٹ لک لائک سور لوزرس. یہ میں نے کہیں کہا بھی تھا تو, لیکن میری بات نہیں سنی کسی نے. آپ نے جب سائفر کا ایشو آیا پہلی دفعہ آپ کے سامنے اور پوری اسٹوری بتایا گیا تھا کیبنٹ کو کہ جناب دس از واٹ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو پلے. کیبنٹ میں آخری دنوں کے اندر مجھے کوئی یاد ہے مارچ کا مہینہ ہے جس میں سارا کچھ ہوا ہے. نہیں مارچ نہیں, اپریل میں یا کہ ایک کیبنٹ میں چیز آئی تھی کہ جی سائفر کو پبلک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو کیبنٹ کی اپروول چاہیے تھی اس کے لیے, تو وہ اپروول کیبنٹ نے دی تھی. اچھا. لیکن آپ نے اس وقت ریزسٹ نہیں کیا کہ خان صاحب یہ غلط اسٹوری بلڈ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں اس وقت پہلی تو بات ہے کہ میں امریکہ کو بیشنگ جو ہے نا اس کو کوئی الیجٹمیٹ نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. جو میں پہلے ہم آپس میں کر چکے ہیں. باقی آپ کو لگا یہ اسی کانٹیکس میں ہو رہا ہے؟ ہاں اسی کانٹیکس میں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ جی کیا کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے ایک انسٹیٹیوشنل ہیڈ کو ساتھ ملا دیا ہے تو وہ بالکل صحیح. میں یو ناٹ دا فرسٹ پرسن ایکچولی جو میرے سامنے یہ بات اس کیبنٹ سے جو لوگ تعلق رکھتے تھے جو یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ امریکی والی یہ جو سٹوری تھی یہ جھوٹ تھی, یہ ساری کی ساری جھوٹ تھی. آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیجٹمیٹ تھی, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ, لیکن جھوٹ تھی, پالیٹکس تھی, ٹھیک ہے, لیکن جھوٹ تھی جھوٹ. میرے لیے امپورٹنٹ پوائنٹ مطلب ہے کہ ایویڈنس کو اگر آپ اس پہ بھی جانا چاہتے ہیں تو اب اگر اندر سی آئی اے کہیں بیٹھ کے کسی تہ خانے میں کچھ کر رہی ہے تو مجھے کیا پتہ ہے اس کا. سر میرا کہنے کا مقصد آپ مجھے بتائیے, آپ نے اتنا اسٹڈی کیا ہوا ہے, ویزیبلی نہیں تھی, آپ نے اتنا اسٹڈی کیا ہوا ہے, آپ مجھے بتائیے if they have to overthrow government this is how they do it.
Well, they've done it in many ways in the past. in many, but not this way, and not so blatantly. Visibly ऐसी कोई चीज़ नहीं. हाँ, visibly ऐसी कोई चीज़ नहीं थी. मैं बस ये, and you're not the only person. Visibly ऐसी कोई चीज़. Off the record मुझे उस वक्त के कैबिनेट के बहुत से मिनिस्टर्स ने ये बात, ये वैसे भी की. मेरा सवाल एक्चुअली कुछ और था. वो ये था कि आपको कैबिनेट के अंदर कुछ और लोगों से भी ये फील हुआ कि दे हैव द सेम फीलिंग लाइक यू कि यार ये जो कुछ भी है रंगबाजी हो रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए. नहीं, होना तो चाहिए, यू वर फाइन विद इट, लेकिन ये गलत है. ये एक्चुअली चीज़ें और इतनी हो रही थी, हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था, गवर्नमेंट जा रही थी, मिनिस्ट्रियों में से हम फारग हो रहे थे. अब जाते जाते आपने अपना रहना सहना भी हर चीज़ उल्ट पुल्ट हो रही थी. एग्रीड. तो उसमें वो ऐसा कोई माहौल नहीं था जिसमें आप बड़े ठंडे दिल से बैठ के लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना कि अमेरिका ने किया है, वो मेरे लिए कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं. अच्छा, उसके बाद ये जो कुछ भी होता रहा, थिंग्स केप्ट ऑन गोइंग साउथ. इवन दो खान साहब ने 50-55 जलसे कर दिए उसके बाद. 63. अच्छा, 63 जलसे कर दिए इस एक पॉइंट के ऊपर. लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब तर ही होते गए, ठीक नहीं हो सके. मेरा ख्याल है कि अगर आप तजिया ही हो सकता है. मेरा ख्याल है खान साहब को जनरल बाजवा से ज़ाती तौर पे बहुत गुस्सा था. अच्छा. क्योंकि वो समझते थे कि उनकी अप्रूवल के बगैर ये सारा कुछ नहीं हो सकता था. आप भी यही समझते हैं? मैं भी यही समझता हूँ. ठीक. और मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर हम चलते रहते और 5 साल मुकम्मल करते तो ये तीसरी गवर्नमेंट होनी थी जिसने अपना पूरा टेन्योर जो था वो करना था. ठीक. और पूरा टेन्योर के बाद इलेक्शन होता तो बड़ा ही लाइकलीहुड थी कि हम हार ही जाते हैं. क्यों? इसलिए लाइकलीहुड इसलिए कह रहा हूँ कि इतने मुश्किल फैसले करने पड़ रहे थे. ऑलरेडी हमारी पॉपुलैरिटी काफ़ी लो थी, फिर महंगाई आनी थी, फिर ये सब कुछ होना था. तो एक नेचुरल प्रोसेस में कोई ज़रूरी नहीं था कि 5 साल के बाद हम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत जाते. 3.5 साल की गवर्नमेंट के बाद आप 10 में से अपनी गवर्नमेंट को कितने मार्क्स देते हैं? मैं तो फेडरल गवर्नमेंट को मैं बहुत हाई मार्क्स देता हूँ. नहीं तो फिर आप कह रहे हैं मैं पॉपुलैरिटी हमारी लो थी. लेकिन पॉपुलैरिटी लो थी कि सर्कमस्टांसेस थे ना, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो होती है उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आता है कि जी आपने रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो गई हैं, बाकी चीज़ें जो बाद में हुआ इनके साथ भी हुआ ना. सो मेरा ये ख्याल है कि अगर रूटीन में ये गवर्नमेंट्स चलती रहती हैं और हमारी गवर्नमेंट भी चलती रहती तो कोई गारंटी नहीं है कि 5 साल के बाद हम इलेक्शन जो अगर होता तो हम उसको जीत जाते. ठीक. और एक नॉर्मल प्रोसेस होना था. अच्छा. लेकिन वो डिसरप्ट हुआ प्रोसेस. और जब लोगों ने देखा ना, एक मुझे याद है एक तस्वीर लोगों ने जब देखी ना तो सारी काया पलट गई. एक तस्वीर थी फजलुर रहमान, जरदारी और शहबाज शरीफ हाथ पकड़ के खड़े हैं. तो लोगों ने कहा जी इन्होंने आना है तो वही चंगा सी जड़ा पहला सी. सो ओवरनाइट लोगों की फीलिंग जो हम यहाँ लिबर्टी में आए, ओवरनाइट लोगों की फीलिंग्स चेंज हो गई. शौकत साहब, उसके बाद ये जब हो जाता है, सारी आपकी गवर्नमेंट वगैरह चली जाती है, असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाती हैं, वो डिसीजन किस तरह देखते हैं आप? नहीं, सबसे पहले तो ये था कि हमें नेशनल असेंबली से हमें रिज़ाइन करा. जी रिज़ाइन, सॉरी, बिल्कुल गलत डिसीजन था. अच्छा, वो भी गलत डिसीजन था. क्योंकि मेरा ये ख्याल था और कुछ हमारे और लोग भी थे, मेरा ख़ास तौर पे इसके बारे में क्लैरिटी थी कि हमें नॉर्मल पॉलिटिक्स करनी चाहिए. जलसे करें, ज़रूर करें, असेंबली में बैठें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में बैठें, लेकिन हमें अपने इलेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए. ठीक है. और ये हमें यकीन था जड़ से देख के कि इलेक्शन हम जीत जाएंगे. अच्छा. सो इसलिए क्योंकि हम इलेक्शन सिर्फ 1.5 साल इंतज़ार करना पड़ना था. कोई ज़रूरत नहीं थी झगड़े करने की, कोई ज़रूरत नहीं थी लड़ाई करने की, कोई ज़रूरत नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट नहीं जनरल बाजवा के साथ मतलब है कि सारा वो शुरू जो जिस तरह हो गया था, कोई ज़रूरत नहीं थी. अच्छा. असेंबली में बैठते 135 मेंबर थे हमारे. 135 बड़ा नंबर है. हम वहाँ असेंबली में बैठे होते, हम रोज़ तमाशा लगाया होता. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स 2 हमारे पास थी, बल्कि 5-4 थी जी. आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी थी. आधा पाकिस्तान की तो पावर हमारे पास थी. सिस्टम में पावर तो हमारे पास थी. सो हम इंतज़ार करते, जलसे करते रहते खान साहब. और चारों तरफ से आपने इस्लामाबाद को घेरे में लिया होता. और चारों तरफ से इस्लामाबाद को घेरे में लिया होता. इंतज़ार करते. बाकी हम नॉर्मल पॉलिटिक्स, बुरा भला, ये वो जलसे मलसे जो
جو کچھ ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں. ان کو وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, ہم ان کو دیتے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ اکتوبر 2023 کو جب الیکشن ڈیو تھا, وی وڈ ہیو ون دی الیکشن. اچھا, یہ لیکن ہم چل پڑے انقلاب کی طرف, اس میں پھر پرابلمس. خان صاحب کا فیصلہ تھا. ہاں غلط فیصلہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اس کو غلط کے علاوہ ان کی سوچ ہم سے بہت زیادہ تھی. وہ ایک نظام کو چینج کرنا چاہتے تھے. کیا چینج کرنا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ حقیقی آزادی جو ان کیمپین ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہ ہو. اب آپ نے نا وہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ وہ جو میں آپ سے سائفر کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے جو میں پوچھ رہا تھا, اور میں آپ سے کہا تھا کہ میں نیکسٹ ابھی وہ چیز کنیکٹڈ ہے, وہ اس ایک چیز وہ ہو گئی, یہ دوسری چیز ہو گئی یہ انقلاب والی, اس کو بھی اب اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیجیے. تو میں اب آپ کو ڈائریکٹلی اصل پوائنٹ کے اوپر لے آتا ہوں. ناؤ لیٹس کم ڈائریکٹلی ان 63 جلسوں کے بعد, یہ 2 اسمبلیاں توڑنے کے بعد, وہ اسمبلیاں ٹوٹیں جنوری میں, قومی اسمبلی سے جو ہے وہ آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں. ناؤ یہ پوری سٹوری جو بلڈ اپ کی ہوئی ہے, ایک ایک بریک کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. ناؤ لیٹس کم ڈائریکٹلی ٹو 9th میں. دس از دا ریزن میں آپ کو اس وقت کہہ رہا تھا کہ آپ نے بیسکلی اس وقت وہ جو ایک سٹوری بلڈ کی تھی نا, جس کی وجہ سے آپ نے کہا تھا جی امپورٹڈ حکومت, جس کی وجہ سے آپ نے کہا تھا کہ جناب امریکی غلامی نامنظور اینڈ آل دیٹ, آپ نے عوام کو اس چکر میں پمپ کر دیا ہوا تھا کہ جناب یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اور فوج یہ بیسکلی سارے کے سارے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ امریکہ کے پٹھو ہیں, اور انہوں نے ان کو انسٹال کیا, اور کرتے 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 یہ سارا کا سارا سیٹ اپ, جس میں محسن نقوی بھی شامل ہے, جس میں عاصم منیر بھی شامل ہے, جس میں جنرل باجوہ بھی شامل ہے, جس میں DGI بھی شامل ہے, یہ سب کے سب اس سیٹ اپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اینڈ دین کمز 9th میں الٹیمیٹلی, اور اس کے بعد زمان پاک میں جو کچھ ہوا وہ یہ ساری چیزیں اسی کا حصہ ہیں. میں سارا کٹ شارٹ کر کے ڈائریکٹلی 9th میں کے اوپر اس لیے آ رہا ہوں. 9th میں اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی ریزنس یہ بنتی ہیں. دیٹ از the reason I was saying. اینی وے میرا خیال ہے کہ جو لوگ پارٹی کے اندر تھے ان کو پتہ ہے کہ میرے ویوز تو بڑے ہی ڈفرینٹ تھے رائٹ فرام دا اسٹارٹ. میں سمجھتا تھا کہ نظام میں رہنا چاہیے, نظام کے حصے. اور جب یہ پروونشل اسمبلیز ڈسولوشن ہوئی, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے میٹنگ ہو رہی تھی, میں نے خان صاحب کو کہا, میں نے کہا جی یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. ٹھیک. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی جتنے وکیل بڑے بڑے ہیں پاکستان کے سارے مجھے کہتے ہیں کہ الیکشن کرائیں گے. میں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ کس طرح کرائیں گے, لیکن نہیں کریں گے. سو یہ جو ایک طرف جمہوری قدروں کے اوپر اعتماد کرنا اور پریکٹیکل ریالٹی جو ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ تھی. ہمیں پریکٹیکل ریالٹی نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے نہیں کرانا, اور انہوں نے نہیں کرایا. انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو نفی کر دی, نہیں کرایا اس کو. ٹھیک. سو باقی اس کے بعد پھر جنوری کے بعد میں تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا تھا, کیونکہ میں شاید بلایا بھی نہیں جاتا تھا مختلف میٹنگس میں. ٹھیک. مثلا 9 مئی کا تو مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ گئے تھے لبرٹی چوک پہ؟ جی مجھے پتہ یہ لگا کہ جب خان صاحب کی اریسٹ ہوئی تو میں اپنے گھر تھا, تو مجھے پتہ لگا کہ اریسٹ ہو گئی. تو میں نے کہا لبرٹی چوک جاتے ہیں, جا کے احتجاج کرتے ہیں. تو لبرٹی چوک آئے, وہاں پہ کافی لوگ تھے. تو میں نے دیکھا کہ لوگ کچھ نا ادھر جانے کی کوشش, پھر میرے پاس لوگ آنے شروع ہو گئے کہ جی آپ لیڈ کریں کور کمانڈر ہاؤس. میں نے کہا کور کمانڈر ہاؤس, وہ پہلی دفعہ تھا کہ مجھے نظر آیا کہ کچھ لوگ ادھر جا رہا. میں نے کوشش کی. آپ کے علاوہ کون سے لوگ تھے وہاں پہ پی ٹی آئی کے لیڈرس؟ پی ٹی آئی کا لیڈر مجھے اس وقت اتنے نہیں تھے, میں 2-2:30 بجے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. تو میں نے ان کو بڑی کوشش کی. اس کے بعد مجھے اور لوگ نظر جانے شروع ہو گئے, تو میں واپس آ گیا, کیونکہ آئی ڈڈ ناٹ اگری ود واٹ واز گوئنگ. اور وہ بھی ایک تسلسل تھا جو میری تھاٹ تھی جو پہلے تھی کہ ہمیں اس ڈائریکشن میں ہی نہیں کولیجن کی طرف نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایک فیصلہ تو لیڈرشپ کا ہوتا ہے نا کہ سو اس کے بعد جو ہوا, اب مجھے نہیں پتا کہ جس چیز کا میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, میرا خیال ہے کہ اگلے دن آپ کے پوڈ کاسٹ میں بھی آپ نے ذکر کیا تھا, جی میں نے آپ سے بات بھی کی تھی. جی بتائیے. کہ مجھے اس کا بالکل علم نہیں ہے کہ کوئی ایسی میٹنگ ہوئی تھی جس میں تحریک انصاف نے یا خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ جی ہم نے اس دن کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے, یا مجھے اس کا علم نہیں ہے. اگر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا مجھے اس کا کچھ نہیں پتا. میں نے جب پہلی دفعہ سنا
کہ جی ادھر جا رہے ہیں، وہ اس وقت تھا جب میں لبرٹی آیا، ٹھیک ہے. اور میں نے اس لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کچھ لوگ شاید میرے ساتھ آئے بھی، کچھ لوگ کوئی 8-10 جو میرے قریبی جاننے والے تھے وہ انہوں نے میری بات مانی، لیکن باقی جو تھے وہ چل پڑے. میں تو اپنے اس کے بعد آئی واز ناٹ پارٹ آف اٹ، مجھے نہیں پتا. یو ڈنٹ کال اینی ون کہ بھائی یہ روکیں اس چیز کو، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے نہیں، میرے کچھ شاید 1-2 لوگوں سے شاید بات ہوئی تھی، اسد عمر سے ہوئی تھی یا کسی سے، لیکن کوئی کدھر تھا، کوئی جو مین لیڈرشپ تھی وہ اس وقت لبرٹی میں نہیں تھی یا لاہور میں نہیں تھی. اس سے زیادہ پھر میری بات نہیں ہوئی کسی سے. 9 کے بعد پھر 10 مئی آتا ہے اور اس کے بعد ایک آپ کے پورے ملک میں گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں پارٹی کی. تو اس وقت آپ کا کیا ریاکشن تھا؟ میرا ریاکشن کس لحاظ سے کہ بیکاز آبویسلی میں السیٹ کہ پی ٹی آئی کے اندر لوگ جو ہیں وہ آپ سے اس بات کے اوپر ناراض ہیں کہ جب ہم سارے گرفتار ہو رہے تھے اور ان میں سے کئی لوگ تو وہاں تھے بھی نہیں جو پھر بھی گرفتار ہو رہے تھے، شفقت محمود صاحب گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ میں جا کے ان سے پوچھتا کہ جی تسی اوپر گرفتار کیوں نہیں کر رہے؟ اس پہ لوگوں کو غصہ ہے آپ لوگوں نہیں، بالکل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے شاید ویوز کے بارے میں لوگوں کو علم تھا جس کی وجہ سے مجھے گرفتار نہیں کیا گیا، کیونکہ میں اس میں پارٹیسپینٹ نہیں تھا، اس لیے اب مقصد یہ ہے کہ میں جا کے ان لوگوں سے جو گرفتار کرنے والے ہیں ان سے پوچھوں کہ یار تسی پر گرفتار کیوں نہیں کر رہے. مطلب یہ تو ریڈیکولس بات ہے. نہیں، اس کی ریزن یہ کہی جاتی ہے کہ جی آپ لوگ یا وہ لوگ جو گرفتار نہیں ہوئے دے ور ویری کلوز ٹو دی اسٹیبلشمنٹ، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا، نہیں ویسے اور اعتراض کرنے والے سمجھتے ہیں. اگر آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے پاکستان، ہاں، اور اگر میں اتنا قریب ہوتا اسٹیبلشمنٹ کے تو آج میں کیا ہوتا، مجھے بھی کوئی عہدہ ملا ہوتا، میں کہیں بیٹھا ہوتا. اگر یہ تصور کریں کہ سب کچھ کا وہ فیصلہ کرتے ہیں تو میں کدھر، میں تو پولیٹکس سے ریٹائر ہو کے آپ کے شعبے میں، تو میں نے کیا لیا اس میں سے؟ سو یہ تو ریڈیکولس باتیں ہیں نا. میں اس حد تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ملک کو اکٹھا رکھ رہی ہے. ٹھیک، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی جنگ میں ہم انوالوڈ ہیں، ٹیررزم کی. انسرجنسیز ہو رہی ہیں بلوچستان کے اندر اور کچھ حصے میں، تو ہمیں ایز این انسٹیٹیوشن اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ ایز این انسٹیٹیوشن وی ہیو ٹو رسپیکٹ اٹ، اس لیے کہ ہماری سروائیول اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایکسپیکٹ دا انسٹیٹیوشن کہ آپ بھی جو پیپلز ایسپریشن ہے ان کے ساتھ چلیں، تاکہ ایک ایسا کوئی فضا نہ بنے کہ جس میں کوئی پرابلمٹک ہو جائے. میرے تو جو بیسک صرف ایک جو اعتراض نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ یہاں پہ آرمی چیفز کو ایکسٹینشنز دیتی ہیں، آرمی چیف کبھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایکسٹینشن نہیں دیتے. یہ انٹرسٹنگ ہے. آپ دیکھ لیجیے نا، مجال ہے کہ کبھی کسی کی جو نیچے سے پاؤں نہ کٹاؤں. اب سو وہی ہے، آپ نے جو کہا کہ مئی 9 کے بعد کیونکہ میں گرفتار نہیں ہوا، حالانکہ میرا خیال لاسٹ ٹائم خان صاحب سے میں ٹی وی شی وی پہ آیا، میں نے کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور میں میرا خیال 10 یا 15 12 مئی کو 14 مئی کو گیا بھی صاحب کو ملا بھی جا کے. لیکن لوگوں کا اعتراض جو بھی ہے ٹھیک ہے. ایک آپ کی پرسنل اسیسمنٹ خان صاحب کے حوالے سے، آپ نے اتنا سال ان کے ساتھ گزارے، ظاہری بات ہے آپ کو بینگ اے رائٹر آلسو، آپ چیزوں کو لوگوں کو ایویلویٹ جب کرتے ہیں، آئی بلیو ہمیں یہاں پہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا بیٹھے ہوئے، آپ نے بھی مجھے ایویلویٹ کیا ہوگا اس دوران. خان صاحب کو جب آخری جتنی دیر بھی آپ کی ملاقات رہی، کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں اس پورے سفر کو؟ از ہی نیکسٹ بھٹو، بگر دین بھٹو، ناٹ ایز بگ ایز بھٹو، یا ہاؤ ڈو یو ایویلویٹ ہم ناؤ؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر جو ہے نا وہ عمران خان ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو دو رائے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی، مجھے سوال کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو اس وقت بری حالت ہے پی ٹی آئی کی یا تکلیف میں ہے، تو اس کا کیا غلطیاں ہوئیں، کیا نہیں ہوئیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے، وہ تو سمجھیں گے کہ میں اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا چیئرمین ہوں، سب سے مقبول ترین لیڈر ہوں، تو میں نے کون سی غلطی؟ کوئی غلطی نہیں کی، ظاہری بات ہے. میری تو بڑی کامیاب ہے پالیٹکس. سو یہ کہنا کہ جی وہ تو ہم جیسے
جو چھوٹے لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یار اندر بیچارہ جیل میں نہیں ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ ہسٹری وہ لکھتا ہے جو جنگ جیتتا ہے, جنگ ہارنے والا ہسٹری نہیں لکھتا. پر جنگ ابھی جنگ جاری ہے. اچھا نہیں in the sense نہیں, جس طرح لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا خان صاحب تھنکس ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر ہے نا, تو جیت تو یہی ہو گئی. مجھے کچھ ٹی وی پروگرامز میں یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے خیال میں جی جو غلطی کیا کی تحریک انصاف نے. میں نے کہا جنرل جو لیڈرشپ ہے وہ تو سمجھتی ہے غلطی کی نہیں ہے. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں آلدو کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے مطابق پبلک سپورٹ ایک بہت بڑا عنصر ہے, اور پھر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے. دونوں میں سے بڑا عنصر کون سا؟ دونوں ون وداؤٹ دی ادر جو ہے نا. ابھی آپ دیکھیں نا یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے کوئی طوطا بھی نہیں ہے ان کے ساتھ پاکستان میں. مطلب ہے کہ بالکل ایسے کھوکھلے ہو کے بیٹھے. سپورٹ ہے ٹھیک لیکن ہے کچھ نہیں, کوئی سپورٹ نہیں ہے. اب یہ جو ڈیسیجن لیتے ہیں ان کا کو اب کسی محفل میں چلے جائیں 50 میں سے 49 لوگ جو ہیں ان کے خلاف ہیں. مجھے یہ بتائیے آپ کو ریئلسٹکلی اسپیکنگ, کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل میموری, اور پاکستان میں ایز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ریالٹیز, تو پاکستان کی بھی ایک ریالٹی ہے. انسٹیٹیوشنل میموری جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے اوپر یہاں پہ کالے لائنیں مارتی ہے کہ جناب یہ ختم, الطاف حسین ختم, نواز شریف ہوتے ہوئے بھی ختم. مطلب میں تو صرف یہ بات کہتا ہوں نا, آپ اس سے ذرا بڑا ظلم دیکھیے کہ پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہے لیکن پارٹی کا جو صدر ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو خان صاحب دوبارہ کبھی وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ بالکل نظر آتے ہیں. اور پاکستان میں یہ کہنا کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ آپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا, تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. مجھے اگر آپ 91-92 میں پوچھتے کہتے کہ جی آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ 2 دفعہ پاکستان کے صدر ہوں گے, تو میں آپ کو کہتا کہ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن وہ دوسری دفعہ صدر ہوئے ہیں پاکستان کے. جی. سو اس لیے پاکستان کی مستقبل یا سیاست کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے نا وہ تو بڑا مشکل ہے. کسی بھی لیڈر کے ساتھ جو ہے 9th میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے. اب مثلاً شہباز شریف صاحب کے پاس کے خلاف جو شکایات تھی, آپ نے انٹرویو بھی کیا ان کا. جی. آپ نے ایک سوال ان سے بار بار پوچھا کہ جی وہ ٹی ٹی جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں. ہاں, اب 16 ارب کے مطابق ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق آیا, پر آج وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے جی. یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر چارج ہے کہ انہوں نے تو ایک ہار جو تھا جو ترک صدر کی بیوی نے فلڈ وکٹمز کے لیا وہ بھی گھر لے گئے. وہ چیئرمین سینٹ ہیں آج کل. جی. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کون نہیں ہوگا اور کون نہیں ہوگا. پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے. لیکن میں دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں نا, کرپشن چارجز اور 9th میں کرپشن چارجز تو پولیٹیشینس کے یہاں پہ Day 1 سے لگے ہیں. مجھے بتائیں کون سا پاکستان کا پولیٹیشین ہے جس پہ نہ لگے ہوں. میرے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح کے علاوہ کسی کوئی پولیٹیشین ہے ہی نہیں جس پہ کرپشن کے چارجز نہ لگے ہوں. لیکن 9th میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جو آج تک میرے خیال میں پہلے کبھی نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو موو بیانڈ 9th میں. انسٹیٹیوشن موو کرے گا. میرا خیال ہے کہ کم از کم میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ موو کرنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو چیلنجز ہمیں اس وقت ہے نا, اگر آپ باقیوں کو چھوڑ دیں, صرف ٹیررزم ہی لے لیں, انسرجنسی لے لیں, ٹھیک ہے, پبلک کی سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. میری یہ بلیف ہے کہ جو ایک فوجی طاقت ہے وہ ٹیررزم کے خلاف استعمال ہوتی ہے, لیکن عوام جس کے کیونکہ جو ٹیررزم کی فائٹ ہے وہ عوام کے بیچ میں ہے. وہ ایک کسی سرحد پہ نہیں ہے. ٹھیک. وہ عوام کے بیچ میں ہے. اس کا کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو بنو میں مسائل ہوئے وہ کولیٹرل ڈیمیج تھا. سو اس میں عوام کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی اس کو یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم بین کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو بلکہ کروڑوں لوگوں کو ایلینیٹ کر دیا. ٹھیک. پاکستان کے اس جو حالات اس وقت ہیں وہ اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے. میرا لاسٹ کویشچن ہے, اس لیے آخری بات, جی جی, اس لیے میں کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی لڑائیوں پہ توجہ دیں
مل کے بیٹھو, سارے بیٹھے ہیں, ٹھیک. جوڈیشری بھی بیٹھے, آرمی بھی بیٹھے, سارے بیٹھے, اور کوئی حل تلاش کریں مستقبل کے لیے. مجھے ایک آخری صرف آپ سے وٹنس چاہیے. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ملک ریاض والا, کیا ہوا تھا اس دن کیبنٹ کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ جو میڈیا میں آیا ہے, دیکھیں منصور, ہوتا یہ تھا کہ ہر کیبنٹ میٹنگ کے کوئی 50-60 آئٹم ہوتے تھے. ٹھیک ہے. سو آپ کیا کرتے تھے, آپ فوکس کرتے تھے کہ جو آئٹم میں آپ کو انٹرسٹ ہے ان پہ آپ فوکس کرتے تھے. ٹھیک ہے. سو میں فوکس کرتا تھا ایجوکیشن پہ, یا کوئی اور ایسا آئٹم جو مجھے, یہ تو آئٹم ایجنڈا آئٹم تھا ہی نہیں. تو آپ اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہیں, تو ایک آئٹم آتا ہے کہ جی یہ ایک ہماری اگریمنٹ ہے اور اس اگریمنٹ کے تحت ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. تو ہم نے تو اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ ہے کیا اور کیا نہیں ہے. اور لیکن اس میں ریزسٹ کیا گیا تھا کیبنٹ کے اندر چند لوگوں کی جانب سے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ شاید یہ نہیں, شاید کہا تھا کہ جی بتائیں تو صحیح ہمیں کیا ہے. تو شاید وہ کہا گیا تھا کہ جی نہیں یہ سیکرٹ ہے, کیونکہ لیکن جس طرح یہ بنایا جاتا ہے نا, اس وقت کوئی ہمارے فوکس میں نہیں. آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ دس از کنسرننگ ملک ریاض؟ نہیں, ایسی کوئی آپ کو یہ بھی نہیں بتایا گیا دس از کنسرننگ بحریہ ٹاؤن؟ نہیں. 190 ملین پاؤنڈ, نہیں, یہ الفاظ ہی استعمال نہیں ہوئے کیبنٹ کے اندر, بس صرف یہ کیا خالی لفافہ, یہ بند لفافہ ہے اور آپ نے نہیں, میرا خیال ہے اماؤنٹ ہوا تھا کہ یہ وہاں پہ برٹن میں سیز کیا گیا تھا, اور اب یہ پاکستان واپس آ رہا ہے تو اس کو ہم جمع کرا رہے ہیں. اچھا, کس کے ہیں یہ نہیں پتا؟ میرا خیال ہے اب مجھے میری میموری آنیسٹلی, میں یہ نہیں کہ میں چھپا رہا ہوں, مجھے یاد نہیں کہ بحریہ ٹاؤن کا کہا گیا تھا یا ملک ریاض کا کہا گیا تھا کہ جی یہ پروسیڈز تھے. کسی نے کہا کہ جی اس میٹنگ میں یا بعد میں شاید کہا کہ یہ ہائیڈ پارک کی پراپرٹی تھی, یہ نواز شریف صاحب کے بچے سے خریدی ملک ریاض نے, تو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہوا. مطلب کہ مجھے اس کیبنٹ میٹنگ کے بڑے دھندلے وہ ہیں. لیکن آپ کو یہ وہ جسے کہتے ہیں نا, آپ کا ایک ریڈ الرٹ ذہن میں آتا ہے کہ سم تھنگ فشی از گوئنگ آن, آپ کو یہ فیل اس وقت نہیں فیل ہوا؟ کب فیل ہوا؟ وہ بعد میں جب اخباروں میں آیا یہ وہ, جب پتہ لگا کہ بھئی اتنا کیس بنا ہے. میرا پرسنلی, خیر میں تو آئی ایم نوٹ جج اینڈ نو لائر, مجھے نہیں پتا, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اندر جو لیگل ایشوز ہیں وہ بھی بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن دس ہول موو واز آرکسٹریٹڈ بائی شہزاد اکبر. جی, شہزاد اکبر نے کیا. آپ کے خیال میں شہزاد اکبر نے صحیح سرو کیا عمران خان صاحب کو؟ یار منصور, آپ کو حیرانی ہوگی کہ میں نے کبھی بہت زیادہ اس کے معاملات پہ فوکس نہیں کیا تھا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ شہزاد اکبر کو لگایا گیا تھا جس کام کے لیے, وہ کام نہیں ہوا. احتساب کا, صرف احتساب کا نہیں تھا. انہیں کہا تھا کہ جو فارن کنٹریز میں پاکستان کا پیسہ اور پراپرٹیز لوگوں نے بنائی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرو, کرپٹ پریکٹسز کی بجائے ان کو وہ پیسہ پاکستان لے کے آؤ. ٹھیک. تو شاید یہ وجہ تھی کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ تھا یہ اس کانٹیکسٹ میں آیا کہ جی اس کی جو جاب تھی وہ شاید اس کے جاب کے ریکوائرمنٹ میں تھا کہ باہر سے پیسے لے کر, لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی جاب ریکوائرمنٹ بن گئی کہ کرپشن میں لوگ جو ملوث تھے ان کو پنش کرنے کی, اور وہ نہیں ہوا. ٹھیک. اور اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس اتنی نہیں تھی جتنی کہ باقی, اس سے زیادہ میں نے کبھی اس کے فوکس نہیں کیا کہ وہ کیا کر رہا تھا کیا نہیں کر رہا. شوکت صاحب, تھینک یو سو مچ, بڑا مزہ آیا آج آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا. بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. آپ نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے, لیٹس سی کس طرف جاتا ہے, بٹ تھینک یو سو مچ. ناظرین, شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ظاہری بات ہے, ہی از اے وٹنس آف ہسٹری. پاکستان کے بڑے اہم فیصلے جہاں پہ ہوئے, جس کیبنٹ کے اندر ہوئے, وہاں پہ یہ بھی تشریف رکھتے تھے. اور ظاہری بات ہے, جاتے جاتے پھر سے کہ جو یوتھ کے اندر ان کی سپورٹ ہے, انہوں نے بہت سے لوگوں کے کریئر بنائے ہیں ایگزامس کو پوسٹ پون کر کے بھی یا ان کو کینسل کر کے بھی, تو وہ سپورٹ آج بھی ان کے ساتھ ہے. نیا کریئر, اب نیا تو نہیں پرانا ہی کریئر ہے, دوبارہ اس کے اندر واپس میڈیا کے اندر جو ہے کالمز اب اپنا لکھنا شروع کر رہے ہیں, تو دوبارہ سے اسی فیلڈ کی طرف آئیں. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.